آیت بیٹا آپ یہ رائتا اور سیلڈ ڈائننگ ٹیبل پر لگاؤ، ہم کھانا لے کر آ رہے ہیں، جاؤ شاباش۔ آیت جو کچن میں چیئر پر بیٹھی نالا بیگم کے سیل پر اپنی فرینڈ ثانیہ سے بات کر رہی تھی، ان کی آواز سن کر ثانیہ کو خدا حافظ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے ماما جان، میں لی جاتی ہوں، آپ دونوں بھی جلدی سے آ جائیے۔ آیت نے دوپٹہ ٹھیک سے سر پر جماتے ہوئے کہا تو نالا بیگم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ آیت نے سمن شاہ سے ٹرے پکڑی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت لاؤنج میں صرف بی بی جان اور عالم شاہ ہی موجود تھے۔ آیت کو آتا دیکھ بی جان مسکرائی اور صوفے سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی۔ انہیں اٹھتا دیکھ عالم شاہ بھی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ دونوں نے اپنی کرسیاں سنبھالی۔ آیت ابھی بیٹھی ہی تھی کہ اسے اپنے کرائم پارٹنر کا خیال آیا، جس نے اسے سونے سے پہلے کہا تھا کھانے کے وقت مجھے اٹھا دینا۔ آیت جلدی سے اپنی کرسی پیچھے کر کے اٹھی اور اوپر والے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ عروج اٹھو، کھانا لگ گیا ہے۔ آیت عروج کے کمرے میں آئی اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، لیکن مجال ہے جو اس محترمہ کی نیند پر ذرا برابر بھی اثر پڑا ہو۔ جب کافی دیر کوشش کے بعد بھی عروج نہ اٹھی تو آیت نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور سارا ہی اس پر انڈیل دیا۔ ہائے اللہ، آیت کمی نے مجھے سارا گیلا کر دیا۔ اب تم دیکھو ذرا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ جو مزے سے خواب دیکھی تھی اس اچانک افطار اور بخلا کر اٹھی اور آیت کو گھورتے ہوئے بغیر اپنی حالت دیکھے اس کے پیچھے بھاگی۔ آیت جلدی سے لاؤنج میں پہنچی اور بی جان کو پکڑ لیا۔ بی جان مجھے اپنی اس چڑیل پوتی سے بچا لیں پلیز۔ آیت بی جان میں تقریباً گھستے ہوئے بولی تو بی جان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں عروج میڈم بغیر دوپٹے کے سیاہ شلوار قمیض میں مکمل بھیگی ہوئی تیزی سے آیت کی طرف آ رہی تھی۔ بی جان نے اس کا حلیہ دیکھا، پھر بے اختیار نظر عالم شاہ پر ڈالی جو سنجیدگی سے اپنے سیل میں گم تھا۔ بی جان آج اس کی سائڈ نہیں لینی، آپ کو پتہ ہے میں سوئی ہوئی تھی، اس نے سارا پانی کا جگ میرے اوپر ڈال دیا اور یہ مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ عروج نے ہونہار نظر سے آیت کو دیکھتے ہوئے بی جان کو بتایا، اچھا بس عروج آپ چپ چاپ کھانا کھاؤ، یہ لڑائیاں تو آپ دونوں کی ہمیشہ چلتی رہیں گی۔ سمن شاہ نے عروج کو دباتے ہوئے کہا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ آیت کو گھورتی ہوئی بے بسی سے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ عروج کی سونے کا وقت ہے جو آپ اب اٹھ کر آئی ہیں۔ عالم شاہ جو اپنے مینیجر سے بات کر رہا تھا بات کر کے موبائل سر پر رکھا۔ عروج سخت لہجے میں عروج سے مخاطب ہوا، لیکن جب نظر عروج کے وجود پر گئی تو غصے سے اس کی رگیں تان گئی۔ دوپٹہ کہاں ہے آپ کا؟ اس کی کرہت آواز اور عروج نے ایک نظر سہم کر اس پر ڈالی اور پھر رونی صورت بنا کر مدد طلب نظروں سے اپنی ماما کو دیکھا تو انہوں نے اسے اٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ عروج بغیر عالم شاہ کو جواب دیے اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ بیٹا رات کو میں نہیں اسے سے کچھ کام کروانے تھے تو دیر تک وہی کرتی رہی ہے، اس لیے آپ اٹھی نہیں تو روزانہ بچی کو جلدی اٹھا دیتی ہوں۔ میں اور دوپٹے کے بارے میں سمجھا دوں گی اسے، تم ناراض مت ہونا، بھی بچی ہے۔ سمن شاہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی تو عالم نے اسے بلوایا، جی بہتر، لیکن آئندہ میں ان دونوں کو دوپٹے کے بغیر نہ دیکھوں۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ لڑکیاں یوں بالکل اچھی نہیں لگتی، اور اتنی بھی بچیاں نہیں، 20 سال کی تو ہے۔ دونوں اس عمر میں لڑکیاں پورے گھر سنبھال لیتی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے انہیں ابھی تک بچیاں ہی بنایا ہوا ہے۔ عالم شاہ نے ایک گہری نظر آیت پر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ جو آرام سے کھانا کھا رہی تھی اس کی بات پر نظریں جھکا گئی۔ سمن شاہ جو اس کے بالکل پاس ہی بیٹھے تھے ان کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تو انہوں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے تسلی دی۔ ہاں بچے، میں بھی سوچ رہی تھی اب ان دونوں کو گرداری سیکھنی چاہیے، ماشاءاللہ سے دونوں جوان ہیں اب۔ سمن اور نائلہ اب کل سے تم دونوں انہیں بھی کام پر لگاؤ۔ بی جان نے عالم شاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنی بہو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے بھی سر ہاں میں ہلائے اور سب کھانے کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ آیت خاموشی سے اٹھ کر ٹرے میں کھانا نکالنے لگی کیونکہ جانتی تھی اب عروج بھوک سے رہی ہوگی لیکن نیچے نہیں آئے گی۔ ویسے بھی اسے منانا بھی تھا تو وہ کھانے کی ٹرے لیے اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ ہے شاہ حویلی جو کہ لاہور شہر سے تھوڑی باہر واقع ہے۔ اس میں 6 نفوذ قیام پذیر ہیں۔ صالحہ شاہ بی جان کے 2 بیٹے تھے
بڑے بیٹے اعلان شاہ، جن کی شادی بی جان نے اپنی بساط سمن شاہ سے کی، جو ایک بہت اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئی۔ ان دونوں کے 2 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا عالم شاہ جو 28 سال کا ہے۔ عالم شاہ نے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے باپ چچا کے بزنس کو سنبھالا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ بے تحاشا خوبصورت ہزل براؤن آنکھیں، سفید رنگت، گنے براؤن بال، کھڑی مغرور ناک اور خوبصورت انابل لب، ہلکی مونچھیں اور بیرڈ، 6 فٹ 3 انچ قد، مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار، وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ان کی بیٹی عروج شاہ جو ابھی 20 سال کی ہونے والی ہے، وہ بھی بہت پیاری سی ہے، نارمل قد کاٹ کی چھوٹی سی لڑکی۔ اس کے بعد بی جان کے دوسرے بیٹے شارم شاہ نے اپنی پسند سے شادی نائلہ بیگم سے کی، جنہوں نے ان کے زندگی میں آتے سب کے دل جیت لیے۔ ان دونوں کی بس ایک ہی بیٹی عائشہ ہے، 20 سال کی ہو چکی ہے۔ گلابی اور سفید رنگت، ڈارک براؤن آنکھیں، گنی پلکیں، گنی سفید بوڑھی پتلی سی ناک اور گلابی بڑے بڑے ہونٹ، گول شفاف چہرہ، جبکہ بائیں گال پر پڑتا ڈمپل اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا تھا۔ کمر تک آتے براؤن بال اور نارمل سا قد، نہ زیادہ موٹی نہ پتلی، وہ بے شک کھڑے کھڑے کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ اسے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ان دونوں کا کالج ختم ہوتے ہی عالم شاہ نے مزید پڑھائی سے منع کر دیا تھا۔ اس کے کافی احتجاج کے بعد بھی جب وہ بھی مانا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ اس کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد اذلان شاہ اور سارم شاہ کسی ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے تھے۔ اس وقت حویلی میں صف ماتم بچھا تھا۔ شاہ حویلی سے 2 جنازے اٹھائے گئے تو بی جان اپنے جوان بیٹوں کی موت پر دل کو تھام کر رہ گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ہمت کی اور سبق کو سنبھالا۔ جب عالم شاہ 22 سال کا ہوا اور آیت شاہ 14 سال کی تھی، تب بی جان کے فیصلے پر ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا اور پھر عالم شاہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ بی جان کو سب بچے ہی بہت پیارے تھے۔ انہوں نے عالم اور آیت کو اسی لیے جوڑا تھا کہ آیت ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہے۔ اب انہیں بس عروج کی ہی فکر تھی، لیکن یہ تو دستور دنیا ہے کہ بیٹیاں پرائی ہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی خاموش ہو جاتی۔ آج وہ دونوں صبح سے بی جان کے لیکچر سن رہی تھی، جنہوں نے صبح 5 بجے ہی ملازمہ کو بھیج کر انہیں اٹھا دیا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد بی جان ان دونوں کو لان میں لائی تھی اور تب سے لے کر ابھی تک وہ انہیں سمجھا رہی تھی کہ اچھی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں۔ سارا دن ماؤں کا ہاتھ بٹاتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، صبح سویرے اٹھتی ہیں، پردہ سر سے اترنے ہی نہیں دیتی، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ عروج تو اب مرنے والی ہو رہی تھی۔ کار نائلہ شاہ اور سمن شاہ کو لان میں آتا دیکھ دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بی جان، آپ ناشتے میں کیا لیں گی؟ نائلہ شاہ نے کہتے ساتھ آیت کو دیکھا، جو محترمہ بال کھلے ہی چھوڑ کر بیٹھی تھی۔ بے شک سر کو اچھے سے ڈھانپ رکھا تھا، مگر اس کے بال لمبے ہونے کی وجہ سے دوپٹے سے نیچے تک نظر آتے تھے۔ اب بھی وہ کمر تک کھلے پڑے تھے۔ کئی دفعہ عالم شاہ سے ڈانٹ بھی سنی تھی اس نے کہ اس سے نہیں پسند اس کا یوں بال کھول کے گھومنا، حالانکہ گھر میں سب ہی اردو تھی اور وہ خود مرد تھا بھی تو اس کا محرم، مگر گھر میں کافی مرد ملازم تھے، اس لیے وہ احتیاط رکھتا تھا۔ لیکن آج تو اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ نائلہ شاہ نے اس کی کرسی کے پیچھے آ کر دوپٹہ اتار کر اسے دیا اور خود اس کے بالوں کی چٹیاں بنانے لگی۔ آج تم دونوں ناشتہ ہرگز نہیں بناؤ گی، ان دونوں نے کیا ساری زندگی پھوڑ ہی رہنا ہے؟ آج میں حبیبہ سے کہہ دیتی ہوں، وہ انہیں بتاتی رہے گی، ساتھ ساتھ یہ دونوں ہی سب کا ناشتہ بنائیں گی۔ بی جان میں تھوڑی سختی سے کہا تو سمن شاہ اور نائلہ شاہ نے پہلے ایک نظر ایک دوسرے پر ڈالی، پھر سمن شاہ نے آگے بڑھ کر بی جان کا ہاتھ تھاما اور ان کے پاس سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ بی جان، ابھی سے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری آج نے تو ہمیشہ ہی یہ رہنا ہے، ہمارے پاس تو ہم دونوں ہیں نا، اور ہم نہ بھی رہیں تو یہ جو اتنے ملازم ہیں یہ اسی لیے تو ہیں کہ ہماری پھول جیسی بچی کو کام نہ کرنے پڑے۔ اور بات ہی عروج کی تو انشاءاللہ اس کے نصیب بھی اللہ اچھے کرے گا، تھوڑا بہت اسے سکھا دیں گے تاکہ اگلے گھر کوئی مشکل نہ ہو، اس سے باقی اللہ ہے نا، وہ بہتر کرے گا۔ سمر شاہ نے آیت کو پیار کرتے ہوئے بی جان سے کہا تو آیت کے لبوں پر شرمگین مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ عروج نے منہ بنایا۔ میں بھی کہوں کہ یہ دونوں کچھ کرتی کیوں نہیں ہیں، اور اب تو
پتہ چل رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کی دی ہوئی شے پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کا کیا قصور جب مائیں ہی انہیں یہ سکھا رہی ہیں؟ بی جان نے ہفکی سے کہا تو وہ چاروں ہی مسکرانے لگی۔ اچھا میری پیاری بی جان، اب بس کرے نا۔ اب پتہ نہیں کیوں لالا کی باتوں کو سیریس لے لیتی ہیں۔ سب کو پتہ ہے انہیں تو بس غصہ کرنے کی عادت ہے۔ عروج اٹھ کر بی جان کے گلے میں باہیں ڈالتے لاڈ سے بولی تو انہوں نے بھی اس کی پیشانی چومی، پھر وہ سب اٹھ کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو آیت اپنے لیے کافی بنانے کچن میں سب لوگ سو رہے تھے۔ اسے پتہ نہیں کیوں اس وقت کافی کی طلب ہوئی۔ ابھی اس نے فریج سے دودھ کا جگ نکالا ہی تھا کہ کھٹکے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو مانو سکتا ہو گیا عالم جو لان میں ایکسرسائز کر رہا تھا کچن سے آواز سن کر اس طرف آیا تو اتنے دنوں بعد اس دشمن جان کو اکیلا دیکھا اس کی طرف بڑھا۔ وہ میں کافی بنانے آئی تھی۔ آیت نے جلدی سے وضاحت دی کہ کیا پتہ وہ بغیر کسی وجہ کے ہی ڈانٹے، جبکہ اسے سنجیدگی سے اپنی جانب آتا دیکھ آیت کو انجانے سے خوف نے آن گھیرا۔ عالم شاہ نے قریب آ کر اسے زور سے خود میں بیچ لیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میری جان، آپ نہیں جانتے کہ آپ کو خود میں سمانے کے لیے میں کتنا تڑپ رہا ہوں۔ اس دن کہا تھا نا کہ رات کو اپنے روم کا دروازہ لاک مت کیجیے گا۔ میں آؤں گا تو پھر کس کی اجازت سے آپ نے دروازہ لاک کیا؟ ہاں؟ عالم شاہ نے پہلی بات نرمی سے کی، لیکن پھر اس کی کچھ دن پہلے کی حرکت یاد دلائی تو غصے سے بولا۔ وہ نازک جان جو پہلے اس افطار پر کانپ رہی تھی، اس کے غصہ کرنے پر ہچکیوں سے رونے لگی۔ عالم پلیز چھوڑیے مجھے، آیت نے اپنے نہن عالم شاہ کے کندھوں پر مارے اور ساتھ روتے ہوئے کہا تو عالم شاہ نے اپنے جذبات پر قابو پائے اس کی گردن کو دانتوں میں دباتے پیچھے ہو گیا۔ وہ جو اپنی ہوش و حواس کھونے لگی تھی اس کے پیچھے ہوتے ہی اسے کندھوں سے تھام لیا تو عالم شاہ نے بھی اس کی کمر گرد بازو لپیٹے اور اپنے سہارے پر کھڑا کیا اور ایک ہاتھ سے اس کی آنکھوں سے شفاف موتی چنے جو باہر آنے کو بےتاب تھے۔ اس مزاحمت اور رونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جان عالم اس کی آنکھوں میں دیکھتے کراہت لہجے میں کہا تو آیت نے بے ساہتہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن ان آنکھوں میں غصہ دے کر جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی، جبکہ ہچکیاں ابھی بھی جاری تھی۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ آنکھیں پھر سے بڑھنے لگی تو عالم شاہ مسکرا دیا اور جھک کر اس کے گلابی رخسار پر شدت سے اپنے لب رکھے۔ میرا نازک سا بیبی، کیوں ڈر لگتا ہے مجھے؟ میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ عالم شاہ نے اس کے کامتے لبوں اور انگوٹھا پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ آیت نے اپنے لبوں پر سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن عالم نے دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں کلائیں سختی سے پکڑ لی۔ آپ ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں اور مجھے ڈانٹتے بھی ہیں اور مجھ سے باقی سب کی طرح پیار بھی نہیں کرتے۔ آیت نے معصومیت سے شکوہ کیا تو عالم شاہ کو اپنا آپ بے ایمان ہوتا نظر آیا۔ دل تو چاہ رہا تھا اسی وقت اس کو خود میں سمو لے۔ او میری جان کو اتنے شکوے ہیں اپنے شوہر سے، میں ہر وقت کہاں غصہ رہتا ہوں یار، سارے دن تو آفس میں ہوتا ہوں، اگر غصہ ہوتا بھی ہو تو آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہوں۔ چندہ، آپ جانتی ہیں نا لڑکیوں کی عزت کان جیسی ہوتی ہے، کسی بھی ایک بات کہہ دینے سے ہی داغدار ہو جاتی ہے۔ بس اس لیے میں آپ دونوں پر تھوڑی سختی کرتا ہوں۔ بے شک ہمارے گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہے، لیکن یہ ملازم تو غیر ہے نا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کسی کی بھی بری نظر پڑے، لیکن آپ دونوں آرام سے بات سمجھتی نہیں تو اس لیے تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے مجھے۔ اور جہاں تک بات ہے پیار کی تو بس یہ الیکشن ہو جائیں پھر بھی جان سے رخصتی کی بات کرتا ہوں، پھر جی بھر کر پیار کروں گا اپنی بیبی کو۔ عالم شاہ نے اپنے جذبات پر بند باندھے ہوئے پیار سے اسے سمجھایا اور آخری بات اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مانہیزی سے کی تو آیت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر جب اپنی نازک کلائیں اس کی ساتھ گرفت میں دکھتی محسوس ہوئی تو اس نے رونی صورت بنا کر اس کی طرف دیکھا۔ چھوڑیے نہ، مجھے درد ہو رہا ہے، آیت نے بے چارگی سے کہا تو عالم شاہ نے اس کے بازو چھوڑے اور اس کی کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چندہ، آپ تو کچھ زیادہ ہی نازک ہیں، کیسے برداشت کریں گی میری شدتیں اپنے اس ملائم وجود پر؟ خیر اب کھایا پیا کرے اور اپنے آپ کو تیار کرے، کیونکہ وہ وقت اب دور نہیں جب آپ میری پناہوں میں بے بس ہوں گی۔ اور یاد رہے اس دن میں یہ نازک مزاجی ہرگز برداشت نہیں کروں گا، سو بی ریڈی۔ عالم شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو آیت شرم سے مرنے والی ہو گئی۔ وہ کرسی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر کافی بلائے کچن میں بھاگ گئی تو عالم شاہ بھی مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ بی جان، میں سوچ رہی تھی کہ عالم سے بات کرتی ہوں کہ آپ اس سے وقت نکال کر بچیوں کو شاپنگ با لے جائے،
کافی ٹائم ہو گیا دونوں کو گھر سے باہر نکلے۔ سارا سارا دن بیچاریاں بور ہوتی رہتی ہیں، نہ کوئی پڑھائی، نہ سہلے ان کے پاس، نہ ہی کسی کے دوست کے ہاں نہ جانا۔ تو اچھا ہے کہ ایک دفعہ عالم خود انہیں لے جائے، گھوم پھر بھی لیں گے اور شاپنگ بھی کر لیں گے دونوں۔ سمر شاہ نے بی جان کے کمرے میں آ کر کہا تو نالا شاہ جو ان کی ٹانگیں دبا رہے تھے انہوں نے بھی اس بات سے متفق ہوگا اس بات میں سہ لایا۔ کر کے دیکھ لو بات عالم سے، مجھے تو نہیں لگتا جائے گا۔ ابھی کل ہی تو اس نے حویلی پر مزید سیکورٹی بڑھائی ہے کہ الیکشن کی وجہ سے اس کے دشمن اس کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں، لیکن پھر بھی تم ایک دفعہ کوشش کر لو۔ جان اٹھتے ہوئے بولی اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی بیٹھ کے پائیں پر ٹک گئی۔ بی جان کچھ دیر سوچ رہی، پھر ایک گہرا سانس لے کر ان دونوں کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ تم لوگوں نے آیت کی رخصتی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بی جان نے نائلہ شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سمر شاہ تو مسکرا دی، جبکہ نائلہ شاہ کو لگا ان کا دل ابھی بند ہو جائے گا۔ جتنا بھی ڈانٹ ڈپٹ لیتی، اقلیتی اللہ سے محبت بھی تو بہت تھی، بے شک اس نے بس ایک کمرے سے دوسرے گھر جانا تھا، پھر بھی یہ تکلیف ایک ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ حالانکہ وہ جانتی تھی عالم سے بہتر لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بنا ملتا، مگر بچپن سے اتنے لاڈو میں پالا تو اب خود سے الگ کرنے کا سوچ کا ہی ان کی سانسیں رک رہی تھی، ان کی آنکھیں آنسوں سے بڑھ گئی۔ لیکن بی جان آج ابھی بہت چھوٹی ہے، یوں اچانک کیسے وہ بے بسی بولی، جبکہ آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے تو سمر شاہ نے ان کا دکھ سمجھتے انہیں خود سے لگایا۔ بیٹا ماؤں کو تو اولاد ہمیشہ چھوٹی لگتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی بیٹیوں کو رخصت کرنا تو ہوتا ہے نا، اور ہماری آیت نے تو یہی رہنا ہے تمہارے پاس، اور اللہ بھی اس کا بہت خیال رکھے گا، تم بے وجہ پریشان نہ ہو۔ بی جان نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تو انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ درہم سے دروازہ کھلا اور وہ دونوں اندر داخل ہوئیں۔ یہاں کون سا گول میز کانفرنس جاری ہے؟ ہم آپ لوگوں کو پوری حویلی میں تلاش کر رہے ہیں اور آپ تینوں یہاں بیٹھے ہیں، عروج نے بر پر چڑھتے بی جان کی گول میں سر رکھتے ہوئے کہا تو بی جان محبت سے اس کے بالوں میں انگلی چلانے لگی، جبکہ آیت صوفے پر بیٹھ گئی۔ نائلہ بیگم محبت لوٹاتی نظروں سے آیت کو دیکھنے لگی۔ سمر شاہ خاموشی سے اٹھی اور آیت کے پاس جا کر بیٹھے اسے سینے سے لگا لیا تو آیت نے بھی مسکرا کر ان کی گرد بازو پھیلائے۔ ماما میں نوٹ کر رہی ہوں آپ آیت کو مجھ سے زیادہ پیار کرنے لگی ہیں، میں تو ستیلی ہوں نا آپ کی، عروج نے منہ بنا کر کہا تو سمر شاہ مسکرا دی۔ ابھی انہوں نے لب کھولے ہی تھے کہ ان کی نظر نائلہ شاہ پر گئی، جن کی آنکھوں سے آنسو ضبط کے باوجود پھر سے جھلک پڑے تھے۔ انہیں روتا دیکھ آیت فوراً ان کی طرف بڑھی، کیونکہ اس نے انہیں اس سے پہلے کبھی بھی روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ ماما کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے بتائیے نا ماما جان۔ آیت ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو انہوں نے آیت کی خود میں بھیج لیا اور اس کے منہ پر دیوانہ وار پیار کرنے لگی۔ پھر اسے اللہ ہو کر اپنے آنسو صاف کیے اور نم آنکھوں سے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، بس دیکھ رہی تھی میری آیت کتنی بڑی ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اس کے گال سے ہلاتے ہوئے بولی تو آیت نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ ماما اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ویسے بھی میں اتنی بڑی بھی نہیں ہوئی، دیکھیے چھوٹی سی تو ہوں، اس نے آخر میں شرارت سے کہا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ وہ سب یوں ہی باتیں کر رہے تھے کہ ملازم نے آ کر عالم شاہ کی آمد کی اطلاع دی تو بی جان نے اسے یہی بلانے کا کہا۔ عروج جو ریلیکس سی لیٹی ہوئی اپنے لالا کے آنے کا سن کر سیدھی ہو کر بیٹھی اور دوپٹہ ٹھیک کیا، جبکہ آج بھی بیڈ پر چڑھ گئی کہ اگر صوفے پر بیٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا، کیونکہ کمرے میں کوئی اور جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی۔ آیت یار تم تو صوفے پر ہی بیٹھ جاؤ نا، یوسف صاحب بیڈ پر بیٹھیں گے تو یہ نہ ہو کہ بیڈ ٹوٹ ہی جائے، عروج نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تو آیت نے اسے کوہنی ماری۔ بی جان بھی مسکرا دی۔ عالم شاہ سلام کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو سب کو جمع دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ آگے بڑھ کر بی جان کے آگے سر جھکایا تو انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ آج جو بالکل بی جان کے پاس بیٹھے تھے اسے جھکتا دیکھ جلدی سے پیچھے ہوئی، پھر سب کو مسکراہٹ دباتے دیکھ ہلکی سے سر جھکا گئی۔ بی جان سے دعائیں لے کر وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی، سمن شاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بازو پر سے کوٹ اتار کر صوفے کی پشت پر ڈالا۔ آیت نے ایک نظر بڑھ کر اس کی جانب دیکھا جو اس وقت تھکن سے چور تھا، لیکن بے ساختہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے اور ٹائی ڈھیلی کی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں میں تھکاوٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آیت کو وہ اتنا پیارا لگا کہ دل بے ساختہ دھڑکنے لگا۔ عالم جو کب سے اس کے نزدیک خود پر محسوس کر رہا تھا، بال ٹھیک کرنے کے بہانے چہرے کے آگے ہاتھ کر کے آیت کی طرف مسکرا کر دکھا اور ایک آنکھ ونک کی تو آیت شرم سے نظریں جھکا گئی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا اور بی جان کی جانب متوجہ ہوا۔ کہیں یہ بی جان آپ نے بلوایا تھا؟ وہ سنجیدگی سے بی جان سے مخاطب ہوا۔ سمن شاہ نے بی جان کی طرف اشارہ کیا کہ ابھی رخصتی کی بات مت کریں، بچیاں بیٹھی ہیں تو بی جان نے اس بات میں سہ لایا۔ ہاں بچے، وہ ہم سوچ رہے تھے کہ تم عروج آیت کو
شہر لے جاؤ، انہیں کچھ خریداری بھی کروا دینا اور گھما پھرا بھی دینا۔ بچیاں سارے دن گھر میں اداس ہی رہتی ہیں، باہر نکلیں گی تو ذہن فریش ہوں گے ان کے، اور اگر تمہیں بہتر لگے تو انہیں موبائل فون بھی لے کر دے دو، چلو ان کے دل بہل جائیں گے۔ بیجا نے آخری بات کہہ تو دی تھی، لیکن اب اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جبکہ عائد اور عروج تو مانو ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ مطلب ان کی بھی جان میں ان کے لیے اتنا سوچا، لیکن اب وہ دونوں بھی عالم شاہ کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ ہونا تو وہی تھا جو وہ کہتا۔ بھی جان، آپ جانتی ہیں نا، پہلے ہی میں بہت مصروف ہوں، آفس بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں، تو ابھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر انہیں کچھ ضروری چاہیے بھی تو مجھے لسٹ بنا دے، میں منگوا دوں گا، لیکن ایسے حالات میں ان کا باہر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگتا، اور جہاں تک بات ہے موبائل فون کی تو وہ بھی انہیں نہیں مل سکتے۔ یوں کنواری لڑکیوں کے پاس موبائل فون ہونا مناسب نہیں لگتا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا، تو بی جان بھی خاموش ہو گئی، جبکہ ان دونوں کے منہ بھی لٹک چکے تھے۔ مطلب اتنی ناانصافی، دیکھ لیا تم نے اپنے جلاد لالا کو، کتنے ظالم ہیں، ہمیں تو تقریباً قید ہی کر رکھا ہے۔ عائد نے منہ بنا کر عروج کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے گور کے اسے دیکھا۔ تو تمہارے اندر کی بیوی مر گئی ہے کیا؟ جا کر احتجاج کرو کہ بھئی ہم بھی انسان ہیں، بلکہ تم کیا کرو گے بھئی، دیکھو میرا کمال۔ عروج نے چٹکی بجائی اور اڑ کے عالم کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھی، اپنے دونوں بازو کے بائیں بازو پر لپیٹ کر لاڈ سے اس کی طرف دیکھا، تو عالم شاہ نے پیار سے اس کے بالوں پر لاب رکھے۔ لالا دیکھیے پلیز، بے شک سیل نہ لے دیں، لیکن ہمیں شاپنگ پر تو آپ لے جا سکتے ہیں نا۔ یاد کریں لاسٹ ٹائم ہم پورے 2 سال پہلے گئی تھی شاپنگ پر آپ کے ساتھ، اتنا ٹائم ہو گیا ہم نے کبھی آپ سے کوئی ضد نہیں کی، تو پلیز پلیز ہمیں لے کر جائیے نا۔ دیکھیے ہم گارڈ کو ساتھ لے کر جائیں گے، اور اللہ کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے لالا، مان جائیے نا۔ عروج نے اتنے لاڈ سے کہا تو عالم شاہ نے اس بات میں سر ہلایا اور عروج کے گرد باہیں پھیلاتے اسے خود سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، کل پرسوں تک چلیں گے۔ بی جان، آپ نے کچھ اور بھی کہنا ہے یا میں اب چلوں؟ وہ پیار سے کہتا کوٹ اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور بی جان کی طرف دیکھ کر سوال کیا، تو انہوں نے کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلایا۔ عالم شاہ کے کمرے سے باہر جاتے ہی آیت بھاگ کر عروج کے پاس آئی اور اس کے گلے لگی۔ واہ عروج یار، آج میں تمہیں سچ میں مان گئی، اب چلو جا کر کل کے لیے لسٹ بناتے ہیں کہ کیا کیا لینا ہے۔ آیت نے پرجوشی سے کہا تو عروج بھی اس کے ساتھ جھومتی باہر نکلی۔ پیچھے وہ تینوں ان کے بچپنے پر مسکرا دی۔ بی جان انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دیتی۔ بوزو کے لیے اٹھ گئی تو نائلہ اور سمر شاہ بھی رات کا کھانا دیکھنے کچن کی طرف بڑھی۔ چلو آیت مردہ نہانے سے لالا کو بلا لاتی ہیں، انہوں نے کہا تھا 6 بجے جائیں گے، 6 تو بج گئے ہیں، لگتا ہے لالا مہمانوں میں بزی ہیں تو بھول ہی نہ گئے ہوں۔ عروج نے اپنے ہینڈ بیگ میں ٹیشو رول رکھتے ہوئے زپ باندھ کی اور اسے لاؤنج کے صوفے پر ہی رکھ کر آیت سے بولی۔ آیت جو گہری سوچ میں گم تھی اس کی بات پر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ جانتی نہیں ہو اپنے لالا کو؟ انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ مردہ نہانے میں کوئی عورت بھی قدم نہ رکھے، بے شک کوئی ملازمہ ہی کیوں نہ ہو۔ بہن، میرا تو اس ٹائم ڈانٹ کھانے کا کوئی ارادہ نہیں، ہاں اگر تمہارا ارادہ ہے تو یو کین گو۔ آیت نے سہولت سے انکار کیا اور اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگی کہ عروج نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا۔ آیت یار، کچھ نہیں ہوتا نا، ہم کسی ملازم کو بول کر لالا کو بلا لیں گے، خود کمرے میں داخل نہیں ہوں گے تو لالا نہیں ڈانٹے گے۔ اب دیکھو نا 6 سے اوپر ہو رہا ہے ٹائم، یہ نہ ہو لالا لے کر ہی نہ جائیں، اور کل یا پرسوں تو ویسے بھی انہوں نے 5 دنوں کے لیے اسلام آباد جانا ہے، تو پھر شاپنگ پر جانے کا موقع نہیں ملنا۔ اب چلو بھی، عروج نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو دونوں مردہ نہانے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ مردہ نہانے کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی کہ سارے ملازم انہیں دیکھ کر نظریں جھکا گئے۔ عروج نے آگے بڑھ کر ایک ملازم کو عالم شاہ کو بلوانے بھیجا۔ ابھی ملازم کو یہ 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ملازم کی بجائے عالم شاہ آندھی طوفان بنا ایک کمرے سے نمودار ہوا۔ ان دونوں کو یوں صرف دوپٹوں میں مردہ نہانے میں پایا
تو ملازمین کو وہاں سے جانے کو کہا، خود شعلہ اگلتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ آئی تو اسے یوں دیکھ کر پیچھے ہو گئی۔ تم دونوں بچیاں ہو کیا کہ ہر بات سمجھانی پڑے گی تم لوگوں کو؟ یہ سارا دن جو اچھلتی رہتی ہو نا، یہ آپ چھوڑ دو اور دونوں تائی اور ماما کا ہاتھ بٹایا کرو۔ اب کوئی چھوٹی بچیاں نہیں رہی تم لوگ، اور آج کے بعد مجھے تم دونوں مردانہ خانے کے قریب بھی نظر آئی نا تو جان لے لوں گا دونوں کی، سمجھی؟ عالم شاہ کی داڑھ پر آئے تو تقریباً عروج کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ عروج خود اپنے لالا کو اس قدر غصے میں دیکھ کام کا رہ گئی۔ وہ لالا، ہم تو بس آپ کو بلانے آئے تھے۔ وہ آخر عروج کی ہمت کرتی ہوئی کانپتے ہوئے بولی، ملازم مر گئے تھے جو مجھے بلانے تم دونوں ہی آن پہنچی ہو؟ اس دفعہ وہ عروج کے پیچھے چھپی اس نازک جان کو گھوٹا ہوا بولا تھا جو اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے مرنے والی ہو گئی تھی، جبکہ اتنی دیر سے ضبط کیے ہوئے آنسو گلابی نرم و ملائم رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ اس کی حالت غیر ہوتے دیکھ عالم شاہ نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ جو اس کی سخت نظر برداشت نہیں کر سکتی تھی، یہ لہجہ کیسے برداشت کرتی۔ اچھا فی الحال تم دونوں جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں، اور آئندہ خیال رکھنا۔ وہ اس بار کچھ نرم آواز میں مخاطب ہوا تو عروج نے سر ہلایا اور دونوں واپس زنانہ خانے کی طرف چل پڑی۔ عالم شاہ تو ان کی حرکت پر بلبلا کر رہ گیا تھا، کیسے وہ اس کی اتنا منع کرنے کے باوجود بھی مردانہ خانہ میں آ گئی تھی، لیکن فی الحال اس نے اپنا غصہ دبا لیا تھا، کیونکہ ابھی وہ انہیں یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے تھوڑا سا ڈانٹ کر بھگا دیا۔ اس وقت مردانہ خانے میں اس کے خاص مہمان آئے ہوئے تھے، تو ان کا سوچتے وہ اپنے غصے پر قابو پاتا دوبارہ اندر کی طرف بڑھا۔ آیت خدا کا نام لو یار، پلیز چپ کر جاؤ، ماما مجھے ہی ڈانٹے گی۔ وہ دونوں وہاں سے سیدھا زنانہ خانے کی پچھلی طرف بنے لان میں آئی تھی، اور آیت عالم شاہ کے غصے کو یاد کرتے روئی جا رہی تھی، جبکہ عروج کو ٹینشن تھی کہ جب عالم شاہ بی جان لوگوں کو بتائے گا تو ان دونوں کی تو خیر نہیں۔ وہ جانتی تھی حویلی آ کر عالم شاہ نے ان پر غصے سے پھٹنا تھا، لیکن وہ ہمت سے کام لے رہی تھی اور تقریباً 10 منٹ سے روتی آیت کو تسلی کروا رہی تھی۔ جب آیت کے چپ ہونے کے کوئی آثار نہ نظر آئے تو بے بسی سے بولے۔ آیت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں ککے نہیں جاتے، تم میری بات مان لیتی تو اب یہ نہ ہوتا۔ انہوں نے کتنا ڈانٹا ہے مجھے، اب پھر سے ڈانٹیں گے؟ آیت پھر سے روتی ہوئی بولی تو عروج نے اس کے آنسو صاف کے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا یار، پتہ ہے غلطی میری ہے، اب اٹھو چلے حویلی، یہ نہ ہو لالا آ چکے ہوں۔ عروج نے منت بڑے لہجے میں کہا تو آیت بھی کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی اور دونوں اندر داخل ہوئیں، جہاں لاؤنج میں سب موجود تھے، جبکہ عالم شاہ بپھڑے ہوئے شیر کی طرح دوڑ رہا تھا۔ اگر آپ لوگوں سے یہ نہیں سنبھلتے تو مجھے کہیں، میں ابھی ان کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب گئی کہاں ہیں یہ دونوں؟ ابھی وہ غصے سے گھبرا رہا تھا کہ ان کو اندر آتا دیکھ مزید بڑکا۔ آیت تو باغ کا سمن شاہ میں چھپنے والی ہوگی، جبکہ عروج بھی خاموشی سے نائلہ شاہ کے پہلو میں نظریں جھکا کر کھڑی ہوگی، کیونکہ اس وقت بی جان کے نزدیک جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ان کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا وہ بھی عالم شاہ جتنی بڑکی ہوئی ہیں۔ ہاں آؤ دونوں فوراً۔ عالم شاہ بولا نہیں، جی ہاں تھا۔ عروج نے ایک نظر آیت کو دیکھا جو کانپتی ہوئی سمن شاہ کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ عروج نے مدد طلب نظر سے نائلہ شاہ کو دیکھا تو انہوں نے ایک نظر بی جان پر ڈالی، پھر عالم شاہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ عالم بیٹا معاف کر دو، بچی کو دیکھو یہ شرمندہ ہے، اور ہم سمجھائیں گی انہیں آئندہ یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گی، نائلہ شاہ نے عالم کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا تو عالم شاہ نے ایک سخت نظر روتی ہوئی آیت پر ڈالی۔ سمن شاہ جب سے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ بس رو جا رہی تھی۔ عالم نے اس کا حسن اتنا ڈرنا محسوس کر کے اتنے غصے میں بھی مسکراہٹ دبائی، پھر سنجیدگی سے نائلہ شاہ کی طرف دیکھا۔ چچی آپ لوگ کیا سمجھائیں گے انہیں جب ان کے پاس دماغ ہی نہیں؟ جب میں نے کہا تھا کہ میں لے جاؤں گا شاپنگ پر تو ان کا مجھے بلانے وہاں پہنچ جانے کا مقصد، انہیں ایک دفعہ کی کہی بات سمجھ نہیں آتی نا کہ مردانہ خانے تک ہی پہنچ گئی۔ کیا نام ہے اس جگہ کا؟ مردانہ خانہ، مطلب مردوں کی جگہ۔ وہاں یہ کیا سوچ کر آئی تھی؟ وہ بھی بغیر چہرہ چھپائے، بغیر کسی چادر کے۔ میرا تو سوچ کا ہی خون کھول رہا ہے کہ سب ملازمین نے انہیں دیکھا ہوگا۔ عالم شاہ کو پھر سے غصہ ہوتے دیکھ عروج آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو بی جان کو ہی ان پر رحم آیا۔ اچھا عالم بس کرو بچے، اب آئندہ یہ خیال رکھیں گی۔
بیچا نے عالم شاہ سے کہا تو اس نے بھی دونوں کی حالت کے پیش نظر خود کو کنٹرول کیا۔ سمر شاہ کے چارے پر ملازم اس کے لیے پانی کا گلاس لے آئی تو اس نے 2 گھونٹ بھر کر واپس ملازمہ کو پکڑا دیا تو سمر شاہ نے وہی گلاس ملازمہ سے لے کر روٹی بلکتی آیت کے منہ سے لگائے تو عالم شاہ کو سکون سا ملا۔ پھر عالم شاہ نے آگے آ کر عروج کو اس سے لگایا جو پہلی دفعہ یوں رو رہی تھی۔ جو بھی تھا اس کو اپنی بہن بہت پیاری تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تو وہ برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ عالم شاہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اچھا بس میری جان چپ کرو اب، اور اگر شاپنگ پر جانا ہے تو باقی چادریں لے آؤ۔ عالم شاہ نے محبت سے کہا تو عروج بھی آنسو صاف کر کے مسکرانے لگی اور شاپنگ کا سن کر اوپر چادریں لینے باقی تو سب اس کی سپیڈ پر مسکرا دیے۔ پھر عالم شاہ کے اشارہ کرنے پر نائلہ شاہ آیت کی طرف بڑھی جس نے رونا تو بند کر دیا تھا مگر ہچکیاں اور کپ کپاہٹ ابھی تک جاری تھی۔ یہی نزاکت تو نائلہ شاہ کو پریشان کرتی تھی۔ آیت میری گڑیا جاؤ چہرے کو اچھے سے دھو کر آؤ پھر شہر کے لیے نکلو بیٹا، اب کافی وقت ہو گیا ہے تو واپسی پر زیادہ رات نہ ہو جائے پھر یوں ہی مشکل ہوگی۔ نائلہ شاہ نے پیار سے اس کے بال سمیٹتے ہوئے کہا تو وہ جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی ایک نظر اٹھا کر عالم شاہ کو دیکھا جو اب لاتعلق سا اپنے سر میں مصروف کھڑا تھا اور پھر سنجیدگی سے نائلہ شاہ کی طرف دیکھا۔ نہیں ماما جان، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ اس کی بات سمر شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ آیت اٹھو بیٹا، بس اب حالت دیکھو اپنی کیا بنا لی ہے آپ نے، باہر جاؤ گی تو فریش ہو جاؤ گی، بچے جلدی سے چہرہ درست کر کے آؤ اپنا۔ سمر شاہ نے پیار سے اسے سمجھایا۔ نہیں تائی مجھے کہیں نہیں جانا، میں بہت تھک گئی، اب کچھ دیر روم میں ریسٹ کروں گی، آپ عروج کو بھیج دیں ان کے ساتھ۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھی اور سیڑھیوں کی جانب جانے کے لیے عالم شاہ کے پاس سے گزری ہی تھی کہ عالم شاہ نے اس کی کلائی زور سے پکڑی۔ وہ جو قبل سے اس کے بار بار انکار کرنے پر اپنے غصے کو قابو کیے کھڑا تھا اس کی بد لحاظی پر اچانک غصے میں آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہاں، سمجھ نہیں آ رہی ماما اور چچی کیا کہہ رہی ہیں، چپ چاپ چادر پکڑ اور چلو میرے ساتھ، بس ہتی سے بولا۔ سامنے سے آتے عروج کے ہاتھ سے ایک چادر تھام کر اس کی جانب بڑھائی تو آیت کی آنکھیں پھر سے بڑھانے لگی۔ اس نے نم آنکھوں سے نائلہ شاہ کو دیکھا جو عالم شاہ کے غصے ہونے پر پریشان تھی لیکن خاموش کھڑی تھی۔ مجھے نہیں جانا۔ وہ پھر سے ڈٹائی سے بولی تو عالم شاہ اس کی ہٹ درمی پر مزید طیش میں آیا۔ مجھے سختی پر مجبور مت کرو اور چپ چاپ یہ چادر اوڑھ لو۔ وہ اپنی گرفت مزید سخت کرتا ہوا بولا تو آیت کو لگا اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ آیت نے بغیر کسی کی جانب دیکھے چادر پکڑی اور اچھے سے اپنے گرد اوڑھی۔ عالم شاہ عروج کو اسے لانے کا اشارہ کرتے خود باہر پورچ کی طرف چلا گیا تو وہ دونوں بھی اس کے پیروی میں لاؤنج سے نکلی۔ پتہ نہیں آیت کو کیا ہو گیا ہے، پہلے تو وہ کبھی ایسے ناراض نہیں ہوئی۔ بیچا نے نائلہ شاہ سمر شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آج آیت بہت زیادہ ہی دکھی ہو رہی تھی، ہے ہی اتنی نازک کہاں برداشت کر سکتی ہے کسی کی سختی۔ عالم کو بھی تو ایسا غصہ آیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ تو میں بھی ڈر گئی تھی۔ سمر شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو بیجا نے سر ہلایا اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ لوگ ابھی شہر پہنچے تھے، ساری رات سے وہ تینوں خاموش رہے۔ عروج کے اصرار کرنے پر آیت کو مجبوراً فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑا تھا، جبکہ گارڈز کی ایک گاڑی ان کے آگے تھی اور دوسری پیچھے۔ عالم شاہ نے مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی ان دونوں کو اترتا دیکھ بولا، تم دونوں میں سے کسی کا بھی نقاب اترا ہوا نہ دیکھوں۔ عالم شاہ نے تنبیہ کی تو عروج سر ہلاتی اتر گئی۔ آیت ابھی کار کا دروازہ کھول ہی لی تھی کہ عالم شاہ نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ آیت شاہ کے سانسیں تیزی سے اپنی سانسوں میں اتارتے پیچھے ہوا۔ آئی ایم سوری مائی لائف۔ آیت جو گہرے گہرے سانس لیتی اپنا تنفس درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کی سرگوشی پر اسے دیکھا، پھر شرم سے سر پڑتی نظر جھکا گئی اور تیزی سے باہر نکلی تو وہ بھی باہر آیا اور انہیں ساتھ لیے آگے بڑھا۔ اس کی بائیں جانب عروج تھی اور دائیں جانب آیت۔ وہ دونوں ہی اس کی ہمراہی میں خود کو بے پناہ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ دونوں کو کسی کی پریشانی نہیں تھی کیونکہ ان کا محرم ان کے ساتھ تھا۔ وہ مال میں داخل ہوئے سب سے پہلے عالم انہیں ایک لیڈیز کپڑوں کی شاپ میں لے گیا اور پھر وہ دونوں آگے آگے تھی اور عالم ان کے پیچھے۔ دونوں نے جب ڈیروں شاپنگ کر لی تو عالم نے انہیں ریسٹورینٹ سے کھانا کھلایا۔ ابھی وہ واپسی کے لیے نکل رہے تھے کہ سمر شاہ کی کال دیکھ کے عالم شاہ نے انہیں گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور خود کال اٹینڈ کر کے سیل کان سے لگایا۔ عالم بیٹا تمہاری بیچان کہہ رہی ہیں کہ آج تم لوگ گاؤں کے لیے نہ نکلو، دیکھو نا بچے اب 11:30 ہو رہے ہیں، تم لوگ تھک بھی گئے ہوگے تو شہر میں اپنے بنگلے پر ہی رات گزار لو، صبح واپس آ جانا۔
انہوں نے عالم کو سمجھایا تو اس نے دو چائے اور باتیں کی اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ جب اس نے انہیں دونوں کو بتایا تو دونوں ہی اداس ہو گئی، کیونکہ انہیں جو اتنی دیر حویلی سے باہر رہنے کی عادت تھی کہاں تھی، لیکن مجبوری کے تحت دونوں خاموش ہو گئے۔ بنگلہ کافی خوبصورت اور کافی بڑا بھی۔ عالم شاہ نے حویلی کے علاوہ بھی دو بنگلے بنوا رکھے تھے، ایک جہانگیر میں اور دوسرا اسلام آباد، کیونکہ اسے اکثر ان دو شہروں میں رات گزارنی پڑی تھی اور اسے ہوٹلز میں رہنا پسند نہیں تھا۔ عالم شاہ نے ملازموں کو ان دونوں کو کمرہ دکھانے کا کہا، خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب ملازم نے آیت کو اس کا کمرہ دکھایا تو اسے وہ بہت پسند آیا۔ وہ ڈارک گرے تھیم کا بڑا سا کمرہ تھا، جس میں ایک جہازی سائز بیڈ اور ایک 3 سیٹر صوفے کے ساتھ ایک ٹیبل رکھی تھی اور سامنے 2 چیئرز رکھی تھی۔ ایک سائبر ڈریسنگ ٹیبل تھی، سب کی ایک دیوار پر ریکس بنے تھے جن میں خوبصورت ڈیکوریشن پیس پڑے تھے، اور دیوار پر بڑے سائز کا LCD لگا تھا۔ آیت کو پہلی نظر میں ہی وہ کمرہ اتنا پسند آیا کہ اس نے حویلی میں اپنا کمرہ بالکل ایسا ہی بنوانے کا ارادہ کر لیا۔ فی الحال وہ بہت تھک گئی تھی تو واش روم گئی اور منہ ہاتھ دھو کر بال میں برش کیا اور AC چلا کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے کچھ دیر میں ہی گہری نیند نے آن گرا۔ ابھی اسے صرف کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ وہ ایک ڈر اور ڈراؤنے خوف سے ڈر کر اٹھ بیٹھی اور گہری گہری سانس لینے لگی۔ اس کی نظر گڑبڑ گئی تو ابھی رات کے 1:30 بجے تھے۔ اسے یاد آیا کہ وہ اپنی حویلی میں نہیں ہے تو بے سہارا تھا۔ اسے ایک نئے خوف نے آن گرا۔ ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ باہر جانے سے بھی ڈر رہی تھی اور اندر لیٹی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے ڈر کی وجہ سے خطبہ کمفرٹر اچھے سے لپیٹ لیا، جبکہ اتنی کولنگ نے بھی اس کا جسم پسینے سے بھیگنے لگا۔ وہ بے تحاشا رونے لگی اور اچانک اٹھ کر باہر بھاگی۔ اس نے لمبی قطار میں بنے کمروں میں سے اپنے سامنے والے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے لاک تھا۔ وہ روتی ہی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور سامنے کچی نیند سے جاگا عالم کھڑا تھا، لیکن اسے یوں روتا دیکھ عالم شاہ کی نیند بھاگ سے اڑی۔ ابھی وہ کچھ سمجھا کہ آیت بغیر دوپٹے کے بھاگ کر اس کی باہوں میں سما گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو عالم بھی سمجھ گیا کہ وہ کسی خواب سے ڈری ہے۔ عالم شاہ نے اس کے گرد حصار باندھا اور اس کی کمر سے ہلانے لگا۔ آیت بس میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا، میری طرف دیکھو تو صحیح۔ عالم نے اس کا ڈر دور کرنے کی ہاتھ اور پیار چکا، اسے خود سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بس اس سے چپکی روئی جا رہی تھی۔ عالم پاپا پلیز، مجھے ماما پاس جانا ہے، وہ بچوں کی طرح روتی ہی بولی تو عالم نے اسے بازو میں بڑا اٹھا کر اپنے بیڈ پر لٹایا اور واپس آ کر دروازہ لاک کیا۔ پھر ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی بھرا اور اس کی طرف بڑھا۔ عالم شاہ نے خاموشی سے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو آیت نے بامشکل ایک گھونٹ بھر کر گلاس کو پرے کر دیا تو عالم گلاس رکھتا اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھتی گہری سانس لینے لگی، جبکہ اس کی اتنی قربت پر عالم شاہ کو اپنا بہکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا معصوم رویا رویا چہرہ عالم شاہ کو اپنی جانب راغب کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت معصوم ہے، بغیر سوچے سمجھے اس کے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج عالم شاہ کو اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ عالم شاہ جو اپنے اصولوں کا بہت پکا تھا، آج وہ اپنی بیوی کی معصومیت اور خوبصورتی پر بہک رہا تھا۔ عالم شاہ نے اچانک اسے خود سے الگ کر کے تکیے پر گرایا تو آیت اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی دیکھ کر گھبرا گئی۔ آیت نے اٹھنا چاہا تھا، لیکن عالم شاہ نے اسے دوبارہ سے واپس گرایا اور اس پر مکمل قابض ہو گیا۔ عالم اس کے کانپتے لبوں کو اپنا نابی لبوں میں لیا، اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں شدت سے انڈیلنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے ہونٹوں سے گردن تک کا سفر طے کیا۔ آیت بے تحاشا تڑپتی ہوئی اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ نازک جان اس مضبوط شخص کو 1 انچ بھی نہ ہلا سکی۔ عالم شاہ نے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں دبوچی اور اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں کے نیچے لاک کی۔ عالم نے اس کی گردن پر شدت سے دانت گاڑے تو کمرے کی خاموش فضا میں آیت کی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ عالم پیچھے ہٹیے پلیز، ابھی رخصتی نہیں ہوئی پلیز، عالم مجھے درد ہو رہا ہے، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی، لیکن عالم آج اس کے سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ اس کے بعد عالم کی شدت ہی تھی اور اس کی نازک جان، وہ ساری رات تڑپتی رہی، روتی رہی، اس کی آنکھیں گڑ گڑاتی رہی، لیکن عالم شاہ نے نہیں رکنا تھا تو وہ نہ رکا۔
صبح عالم کی نیند اس کی سسکیوں کی آواز سے کھلی تو اس کی نظر بے ساختہ گھڑی کی طرف اٹھی جو صبح کے 7 بجا رہے تھے۔ ابھی 1.5 گھنٹے پہلے ہی تو وہ سویا تھا اور اسے بھی سونے کا کہا تھا۔ اسے ابھی تک یوں روتے دیکھ عالم شاہ کو ذرا سا دکھ ہوا۔ وہ واقعی رات میں اس کے ساتھ کافی سختی سے پیش آیا تھا، حالانکہ جانتا تھا وہ نازک گھڑی اس کی شدتیں نہیں سہ سکتی، اس کی بے رحمی پر ٹوٹ چکی تھی۔ اب اسے سمیٹنا بھی تو عالم شاہ نہیں تھا۔ عالم شاہ نے اس کی طرف دیکھا جو اسی کی پلین سیاہ ٹی شرٹ میں خود کو کمفرٹر میں سینے تک چھپائے پڑی تھی، جبکہ رات سے مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سو چکی تھی۔ عالم شاہ کو اس پر رحم آیا تو اٹھ کے اس پر جھکا اور اس کے بال چہرے سے سمیٹ کر پیچھے کیے۔ جب عالم شاہ کی نظر اس کی گردن پر موجود اپنی شدت سے دیے گئے نشانوں پر پڑی تو اسے مزید دکھ ہوا۔ پتہ نہیں اس نے اتنی تکلیف کیسے برداشت کی ہوگی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ عائد نے شدت سے روتے ہوئے اسے خود سے دور جھٹکا۔ آپ بہت برے ہیں عالم شاہ، بہت برے۔ اس کی شرٹ لیس سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے منہ کے برساتی ہوئی بولی تو عالم شاہ نے پیچھے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اور اسے بے سہارا دیکھ کر زبردستی اپنے سینے سے لگایا تو وہ مزید ٹوٹتی زور زور سے رونے لگی۔ بس میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا، تم نکاح میں ہو، میرے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا جو یوں رو رہی ہو۔ اب بس ایک آنسو نہ گرے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عالم شاہ نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے پیار سے کہا اور اس کے آنسو صاف کیے، لیکن اسے سٹل یوں ہی روتا دیکھ وہ تھوڑی سختی سے گویا ہوا تو عائد نے خود بقابو پایا، اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم شاہ نے مسکرا کر اس کے بالوں پر لب رکھے، لیکن اپنے سینے پر پھر سے اس کے آنسو محسوس کرتے عالم شاہ نے اسے خود سے الگ کیا اور بیڈ سے اڑ کر الماری کی طرف بڑھا، وہاں سے ایک شرٹ اٹھا کر پہنی، اس کی طرف مڑا جو دوبارہ سے لیٹ چکی تھی۔ تکلیف ہی اتنی تھی کہ جسم ٹوٹ رہا تھا۔ بیٹھنے سے عالم شاہ اس کی جانب آیا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم بھی اٹھنے کی کوشش کرو اور جلدی سے اپنی حالت ٹھیک کرو، عروج اٹھنے ہی والی ہوگی تو تمہیں جو دیکھ کر پریشان ہو جائے گی، وہ فکر سے بولا جب عائد نے منہ پھیر لیا اور اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں 5 منٹ بعد روم میں آؤں گا اور اگر تم یوں ہی لیٹی ہوئی تو پھر دیکھنا میں کرتا کیا ہوں، عالم شاہ نے لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا اور دروازہ باہر سے لاک کرتا چلا گیا۔ عائد کی آنکھوں سے پھر سے گرم سیال بہنے لگا۔ کچھ دیر وہ عالم شاہ کا رات کا بھیانک سلوک یاد کر کے روتی رہی، لیکن پھر اس کی دھمکی یاد آئی تو اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر تکلیف کے باعث اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آخر ہمت کر کے وہ صوفے سے اپنے کپڑے اٹھاتی واش روم کی طرف بڑھی۔ لالا، مزید کتنا وقت لگے گا حویلی پہنچنے میں؟ عروج یہ سوال کوئی 1000ویں دفعہ پوچھی تھی۔ کیا کرتی، سب کی یاد ہی اتنا ستا رہی تھی۔ عالم شاہ اس کی صبری پر مسکرا دیا۔ بس 15 منٹ لگیں گے اور پھر ہم حویلی ہوں گے، عالم شاہ نے محبت سے چور لہجے میں کہا اور پھر بیک مرر سے پیچھے بیٹھی عائد کو دیکھا جو سنجیدگی سے ونڈو کے باہر دیکھ رہی تھی۔ صبح جب وہ روم سے باہر آئی تھی تو اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر عروج نے بہت سوال کیے تھے، جن کے جواب میں اس نے بس اتنا کہا تھا کہ نئی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح سے نیند نہیں لے سکی۔ تو عالم شاہ نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پکا اسی وجہ سے نیند نہیں آئی نا؟ تو اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بڑھتے دیکھ عالم شاہ نے بات بدل دی تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی، سر میں درد سا تھا اور جسم بھی تکلیفوں سے چور چور تھا، بات بات پر رونا آ رہا تھا۔ عالم شاہ نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات کی تو اس نے انکار کر دیا کہ وہ بس جلدی سے حویلی پہنچنا چاہتی ہے۔ عالم شاہ بھی اس کی طبیعت کے پیش نظر خاموش ہو گیا۔ پھر وہ لوگ جب گاڑی کے قریب آئے تو اس نے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھے گی تو عروج ہی آگے بیٹھ گئی تھی۔ عالم نے گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی تو وہ دونوں جلدی سے اندر بھاگ گئی۔ عالم شاہ بھی ملازمہ کو گاڑی سے سامان نکال کر اندر لانے کا حکم دیتا اندر کی طرف بڑھا۔ بی جان اس وقت صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور صبح جب سے عالم نے لالا اور سمن شاہ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو دونوں تب سے کچن میں ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ دونوں بھاگ کر بی جان کے گلے لگی تو انہوں نے دونوں کو پیار کیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ تبھی عالم شاہ بھی آ کر ان سے ملا اور دوسرے صوفے پر ٹک گیا۔ وہ اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، ساتھ شانوں پر بادامی شال اوڑھ رکھی تھی، آج پہلے کی نسبت زیادہ نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ بی جان نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا کہ اسے ان کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ بی جان، ماما جان اور تائی جان کہاں ہیں؟ عائد نے پوچھا تو بی جان نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ رہی تھی کہ وہ دونوں مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئی اور باری باری تینوں کو پیار کیا۔ عائد کو نائلہ شاہ کے گلے لگتے ہی رونے لگی۔ کیا کرتی، دکھ تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ماما کا لمس ملتے ہی وہ اپنا غم ہلکا کرنے لگی۔ سمر شاہ، عروج کو بی جان بھی
تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ عالم شاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ وہ رو رو کر اب بالکل بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی۔ آیت کیا ہو گیا تمہیں میری جان، کیوں روئی جا رہی ہو، بتاؤ تو صحیح میرا بچہ۔ نائلہ شاہ اس کی بیچ سے ہلاتی ہوئی بولی، جبکہ عروج باغ اس کے لیے پانی لائی۔ ابھی سمر شاہ نے گلاس اس کے لبوں سے لگائے ہی تھا کہ وہ ہوش و حواس کھوتی نائلہ شاہ کی باہوں میں جھول گئی۔ عالم شاہ نے اسے بے ہوش ہوتا دیکھ آگے بڑھ کر اسے نائلہ شاہ سے لیا اور اپنی باہوں میں اٹھا کر اوپر کی جانب بڑھا۔ وہ سب بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ عالم شاہ نے اس کے کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر لٹایا، اس پر کمبل ڈال کر پیچھے ہوا۔ میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں ڈاکٹر کو بلانے، آپ لوگ پریشان نہ ہو، یوں ہی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوگی۔ وہ انہیں تسلی دیتا نیچے چلا گیا۔ نائلہ شاہ آیت کی طرف دیکھ کر پریشانی سے اس کے پاس جا بیٹھی۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگی، میری بچی کو کچھ دن پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھی۔ نائلہ شاہ اس کے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے بولی، مجھے تو لگتا ہے اسے ایچ بی کی کمی ہو گئی ہے، ڈھنگ سے کھانا تو کھاتی ہے نہیں، اس لیے کمزوری کی وجہ سے کچھ دنوں سے روئی جا رہی۔ عالم سے کہتی ہوں ڈاکٹر سے اس کی ایچ بی چیک کروائے۔ کیسا کھلتا ہوا گلاب تھے، اب دیکھو مرجھا گئے ہیں۔ سمر شاہ بھی فکر سے بولی۔ عالم کمرے میں داخل ہوا۔ اب ان کو باہر جانے کا اشارہ کیا کیونکہ قریبی ڈاکٹر پہنچ چکا تھا اور صاحب باہر نکلے تو عالم نے آگے بڑھ کے اس کا چہرہ بھی کمبل سے چھپا دیا۔ پھر ڈاکٹر کو اندر بلوایا۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کی نبض چیک کی، پھر عالم کی طرف دیکھا اور پھر اسے صحیح سے چیک کرنے کے بعد عالم سے مخاطب ہوا، مسٹر عالم شاہ، انہیں اور کچھ نہیں ہے، بس کوئی پریشانی ہی ہے، انہوں نے آپ بس انہیں پریشانیوں سے دور رکھیں، انہیں کافی کمزوری بھی ہے تو کھانے پینے کا خیال رکھیں، میں بس ایک ڈرپ لگا دیتا ہوں، آپ وہ منگوا کر میرے ہاسپٹل آ کر لگوا لیجیے گا، اس نے انہیں طاقت ملے گی بس، اور کسی دوا کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر نے عالم شاہ کو سہولت سے سمجھایا اور ایک پیپر پر ڈرپ کا نام لکھ کے باہر کی جانب چلے گئے۔ عالم شاہ اپنی وجہ سے اس کی یہ حالت دیکھ کر تھوڑا فکر مند ہوا، لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ صبح سے عالم کا کچھ ضروری کام تھا اور شام میں اسے اسلام آباد کے لیے بھی نکلنا تھا۔ آیت کو رات کو ہوش آیا تھا لیکن عالم شاہ اس کے سامنے نہیں گیا تھا۔ نائلہ شاہ تو اب اسی کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی کیونکہ رات کو بہت ڈر گئی تھی۔ عالم صاحب اردو سے کہہ کر گیا تھا کہ کچھ دیر تک وہ واپس آ کر آیت کو ہسپتال ڈرپ لگوانے لے جائے گا۔ تب سے وہ چاروں اسے سمجھانے میں لگی تھی لیکن اسے بچپن سے انجیکشن وغیرہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اب بھی وہ اپنی ضد پر اٹکی تھی کہ وہ اچھے سے کھائے پیے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ ڈرپ نہیں لگوائے گی۔ آیت بیٹا کچھ بھی نہیں ہوتا، باریک سی سوئی ہوتی ہے، چندہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا اور برنولہ لگ بھی جانا ہے، سمر شاہ نے اسے پیار سے بہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس نے ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ نہیں تو بس نہیں۔ اوکے ماما، آپ لوگ اسے کچھ مت کہیے، لالا کو آنے دیں، ذرا وہ خود اس کا دماغ ٹھکانے لگائیں گے۔ اور روش نے تانگ آ کر کہا تو آیت پھر سے بی جان کی گود میں منہ چھپا گئے۔ بی جان پلیز آپ انہیں روکیے نا، آیت نے بے بسی اور معصومیت سے کہا تو بی جان نے اس کے بالوں پر پیار کیا، بیٹا ایک ڈرپ ہی ہے نا، کچھ نہیں ہوتا، لگوا لو، آپ کے فائدے کے لیے ہی لگوا رہے ہیں، حالت دیکھو ذرا اپنی کتنی کمزور ہوگی، بستر سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا تم سے۔ بی جان نے بھی اسے ہی سمجھا تو وہ پھر سے دکھی ہوگی۔ بیگم صاحبہ، عالم صاحب آگے ہیں اور وہ پورش میں آیت بی بی کو بلا رہے ہیں، ملازمہ نے آ کر پیغام دیا تو آیت کو لگا کہ اب اس کا بچنا ممکن نہیں۔ آیت اٹھو، چادر لو اور جاؤ میری جان، عالم انتظار کر رہا ہوگا، پھر یوں ہی غصہ ہو جائے گا۔ نائلہ شاہ نے کہتے ساتھ اسے سہارا دے کر اٹھایا، جبکہ سمر شاہ نے اس کی الماری سے سیاہ کڑھائی والی چادر نکال کر اسے اچھے سے آیت کے گرد لپیٹ دیا۔ آیت بھی آنسو پیتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی کے پاس آ کر نائلہ شاہ نے اسے فرنٹ سیٹ پر عالم کے ساتھ بٹھایا وہ اور خود واپس مڑ گئی۔ عالم نے بھی خاموشی سے گاڑی اسٹارٹ کی اور حویلی کا گیٹ پار کر گیا۔ ہسپتال حویلی سے صرف 15 منٹ کی دوری پر ہی تھا۔ سارا راستہ آیت خاموشی سے آنسو بہاتی تھی۔ عالم بھی اسے اگنور کرتا تھا کیونکہ اگر وہ زیادہ توجہ دیتا تو پھر وہ مزید ضدی ہو جاتی۔ عالم نے گاڑی ہسپتال کے باہر روکی، پھر اس کی جانب رخ کیا۔ اس کی آنسو سے بڑی آنکھیں پونچھی۔ خوف کی وجہ سے آیت کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عالم شاہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا، اسے سہارا دے کر باہر نکالا۔ آیت خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جیسے ہی ڈاکٹر کو پتہ چلا عالم شاہ آیا ہے تو انہوں نے فوراً اسے اپنے روم میں بلوایا، اس سے آیت کا حال چال پوچھا، پھر آگے بڑھ کر پیکٹ سے سرنج نکالنے لگا تو آیت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تو اس نے بے ساختہ عالم کا بازو سختی سے پکڑا۔ عالم نے اس کی حالت دیکھی، پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا رہا، جب اسے محسوس ہوا کہ
کہ آیت خاموش ہو چکی ہے تو اس نے نرمی سے آیت کو حوصلہ کیا۔ وہ قبل سے انتظار کرتے ڈاکٹر کو آگے آنے کا اشارہ کیا تو آیت نے شکوہ کی نظروں سے اسے دیکھا۔ عالم اسے نظر انداز کرتا اس کا ہاتھ تھام کر ڈاکٹر کو پکڑا گیا، جبکہ آیت اب آنکھیں نیچے کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے وینس ڈھونڈ کر سرنج لگائی، پھر خون رکنے کے لیے کاٹن اس کے ہاتھ پر دبائی۔ آیت کو تکلیف ہوئی تھی لیکن وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ جب ڈاکٹر نے برنولہ لگا لیا تو عالم شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آیت نے آنکھیں کھول کر اپنا ہاتھ دیکھا، پھر زور سے ہاتھ کھینچ کر عالم شاہ کے ہاتھ سے نکالا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی عالم بھی ڈاکٹر کو خدا حافظ بول کر باہر نکلا۔ واپسی کا سفر بھی خاموشی سے گزرا، بس اب آیت رو نہیں رہی تھی، خاموش تھی۔ عالم شاہ نے حویلی پہنچ کر اسے اس کے کمرے میں لٹایا، خود ڈرپ سٹینڈ منگوا کر بیڈ کے پاس رکھا۔ عالم شاہ نے خود ہی اسے ڈرپ لگائی اور ڈرپ کی سپیڈ درست کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو ایک ہاتھ کے پر رکھے صاحب نالا شاہ کی گود میں رکھے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ عالم نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی، پھر سمن شاہ سے مخاطب ہوا، جب ڈرپ ختم ہو جائے تو آپ خود اتار لیجیے گا۔ میں نے ارحم عالم کا خاص ملازم سے کہہ کر اپنی پیکنگ کروا لی تھی، اب میں بس اسلام آباد کے لیے نکلوں گا اور ڈاکٹر کو میں کل کال کر دوں گا، وہ برنولہ اتارنے حویلی آ جائیں گے، آپ لوگ پردہ کر کے اس کے پاس بیٹھ جائیے گا۔ عالم شاہ نے سنجیدگی سے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور سب سے مل کر باہر بیٹھ گیا کیونکہ اس کی فلائٹ کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ آج شاہ حویلی میں ایک جشن کا سماں تھا کیونکہ آج عالم شاہ الیکشن جیت چکا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں حویلی پہنچنے والا تھا۔ سمن شاہ اور نائلہ شاہ نے تو خوشی سے شکرانے کے نفل بھی ادا کیے تھے، پھر کچھ دنوں میں یہ رونق بھی کم ہو گئی۔ آخر 2-3 دنوں بعد عالم شاہ کی مصروفیت ختم ہوئی، اس نے دوبارہ سے آفس پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ حویلی میں بھی اب پرسکون ماحول تھا، بس آیت ہی تھی جس کے دماغ پر ابھی بھی وہی رات سوار تھی۔ اب اس کی طبیعت بھی قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ اسے عالم شاہ کی جیت سے خوشی تو ہوئی لیکن اس نے اپنے دل کو خاموش کروا دیا تھا۔ ابھی رات کے 9 بجے تھے، وہ سب ڈنر کے بعد لاؤنج میں بیٹھے قہوہ پی رہے تھے، تبھی بی جان کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے خاموش بیٹھی آیت کی طرف دیکھا۔ آیت، عروش بیٹا تم دونوں جا کر سو جاؤ، صبح نماز بھی پڑھنی ہے، جلدی سو گے تو نیند کھلے گی، صبح جاؤ، شاباش۔ بی جان نے ان دونوں سے کہا تھا۔ عروش جیسے مشکل سے ماں کا سیل دستیاب ہوا تھا اور ابھی اس نے انسٹاگرام آن کیا ہی تھا کہ بی جان کی بات پر منہ بنا کر رہ گئی۔ بی جان، صرف ہم دونوں نے تو نماز نہیں پڑھنی نا، وہ تو آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہے، تو آپ لوگ بھی سو جائیے۔ عروش سیل سمن شاہ کو تھماتے ہوئے بولی تو بی جان نے اسے ایک گولی سے نوازا اور سمن شاہ نے اس کے کندھے پر ایک چپت لگائی تو وہ بھی آیت کے پیچھے بھاگ گئی۔ بی جان نے ایک ہنکارا بھرا اور ان سب کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں سوچ رہی ہوں اب عالم کا الیکشن بھی ہو گیا ہے تو اب ہمیں آیت کی رخصتی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عالم تم کیا چاہتے ہو؟ بی جان نے عالم کو مخاطب کیا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ جی بی جان، میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا، اب آپ نے کہہ دیا ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ لوگ تیاریاں شروع کر دیں۔ عالم شاہ کی بات پر نائلہ شاہ کی آنکھیں بڑھ گئی، لیکن آیت اب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے بے بسی سے بات بنائی تو عالم شاہ ان کی تکلیف سمجھتا ان کے پاس آیا اور انہیں ہوش سے لگا گیا۔ چچی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ بس کمرہ ہی تو بدلنا ہے آیت کا، اور یقین رکھیں میں آپ کی بیٹی پر زندگی میں کبھی بھی ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، اور ویسے بھی میں اپنی پیاری سے چچی کو یوں دکھی نہیں دیکھ سکتا، تو آپ بھی سارے غم بھول کر تیاریاں شروع کریں، عالم شاہ نے محبت سے کہا تو نائلہ شاہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ مجھے پتہ ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے، جانتی ہوں تم سے بڑھ کر آیت کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، بس یوں ہی اس کی رخصتی کا سن کر دل بڑا آیا، لیکن تو پریشان نہ ہو، ہم کل سے ہی تیاریاں شروع کریں گے، ویسے اب کوئی تاریخ بھی رکھ لیتے ہیں۔ نائلہ شاہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا تو بی جان بولی ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے اسی مہینے کی 25 کو مہندی رکھ لیتے ہیں، جیسا کہ آج 10 تاریخ ہے تو کل سے آیت کو مایوں بھی بٹھا دو، بی جان نے حتمی لہجے میں کہا تو سب مسکرا کر اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آیت صبح نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی تھی، ابھی بھی وہ سوئی ہوئی تھی کہ نائلہ شاہ نے اس کے کمرے میں آ کر کھڑکی سے پردے ہٹائے تو سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں پر پڑی۔ آیت نے الجھن سے آنکھیں کھولی لیکن اپنے بیڈ پر نائلہ شاہ کو بیٹھے دیکھ وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ نائلہ شاہ جو اسے دیکھا مسکرا رہی تھی، اسے اٹھتا دیکھ اس کے پاس جا بیٹھی اور اس کے چہرے پر پیار کیا۔ 25 کو تمہاری مہندی رکھ دی ہے ہم نے، انہوں نے عام سے لہجے میں اسے آگاہ کیا تو آیت کی نظریں حیرت سے پھٹ پڑی۔ ماما آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ آیت نے معصومیت سے کہا تو انہوں نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلایا۔
نہیں میری جان، میں ہرگز مذاق نہیں کر رہی۔ رات کو ہی بی جان نے ہم سے بات کیا تو عالم نے بھی آج سے تیاری شروع کرنے کا کہا ہے۔ آج سے تم مایوں بیٹھو گی۔ ان کی بات پر آیت ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لیکن ماما، میں ابھی کہیں نہیں جانا چاہتی، مجھے اپنے روم میں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی تو انہوں نے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پونچھے، جبکہ انہوں نے خود کو بھی بڑی مشکل سے سنبھالا۔ آیت، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کسی نہ کسی دن تو آپ نے جانا ہی ہے نا، اور رخصتی کے بعد بھی عالم تو آفس جایا کرے گا، تو آپ اپنے کمرے میں وقت گزار لیا کرنا۔ وہ عالم تو اتنا اچھا ہے بیٹا، دیکھنا آپ دونوں میں ہی اس کے ساتھ آپ دنوں میں ہی اس کے ساتھ سیٹل ہو جاؤ گے۔ نائلہ شاہ نے اسے سمجھایا، ماما پلیز، میں آپ کی ساری باتیں مانتی ہوں نا، تو آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اسے اس قدر روتا دیکھ نائلہ شاہ تو پریشان ہی ہو گئی۔ آیت، چپ کرو، پہلے اتنی مشکل سے ٹھیک ہوئی ہو، اب مت رو میری گڑیا، پھر سے طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نائلہ شاہ نے اسے خود سے جدا کیا، اس کی بیوی کی آنکھیں چومتے ہوئے بولی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا بجھایا اور اسے لے کر باہر نکلی۔ وہ نیچے آئی تو سب ناشتے میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سمر شاہ نے آیت کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی وہ پھر سے روئی ہے۔ عالم، کیوں نہ ہم سب کچھ دنوں کے لیے شہر والے بنگلے میں شفٹ ہو جائیں؟ بیٹا، یوں شاپنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب شادی کے لیے اتنا کچھ لینا ہے تو کیسے روز روز شہر کے چکر لگائیں گے؟ نائلہ شاہ کی بات پر عالم نے گہری نظر آیت پر ڈالی، جو پھر سے رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ چچی، جیسا آپ لوگوں کو بہتر لگے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو آیت نے اپنا کب سے جھکا سر اٹھایا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، آپ لوگوں کو جانا ہے تو بے شک چلے جائیے، میں اکیلی یہی رہ لوں گی۔ آیت چیختے ہوئے بولی تو سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ نائلہ، ہو کیا گیا ہے اسے؟ عجیب چڑچڑا پن آ گیا ہے اس کے مزاج میں، بات بات پر رونا چلانا، ایسے تو نہیں تھی یہ۔ بی جان ذرا غصے سے بولی تو سمر شاہ نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ آیت اب دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، کہیں نہیں کرنی ابھی شادی، کیوں آپ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ وہ کرسی دھکیلتی کھڑی ہوتی چلائی تو عالم شاہ بھی غصے سے اٹھا۔ یہ تماشا کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ ہاں، ہر بات پر بدتمیزی، ہر بات پر ڈٹائی۔ تم کوئی پہلی لڑکی نہیں ہو جس کی شادی ہو رہی ہے۔ لڑکیاں تو شادی کر کے غیر ملک بھی چلی جائیں تو بھی اتنا شور نہیں کرتی جتنا شور تم صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے پر کر رہی ہو۔ اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ بی جان، کسی تیاری کی ضرورت نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت اس کی رخصتی چاہیے۔ بہت پار نکل آئے ہیں نا اس کے، تو بہتر ہے ابھی کاٹ دوں۔ وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ سب کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سب کی آیت اس کی آخری بات پر بے بسی سے رونے لگی۔ آخر سمن شاہ نے آگے بڑھ کر اسے کرسی پر بٹھایا اور جھک کر اسے پیار کیا۔ وہ اس وقت شدت سے روئی، کوئی ذہنی مریضہ ہی لگ رہی تھی، لیکن عالم شاہ پر اس کی حالت کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ ماما چھوڑیے آپ، اس کے ڈرامے تو چلتے ہی رہیں گے۔ عالم شاہ نے آگے بڑھ کر اسے بازو میں اٹھایا اور سمر شاہ کو کہتے ساتھ ہی روتی مزاحمت کرتی آیت کو لے کر اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ پیچھے وہ چاروں اڑے اڑے ہی کرتی رہ گئی۔ نائلہ شاہ سے تو آیت کی حالت ہی نہیں دیکھی جا رہی تھی، لیکن وہ فی الحال خاموش رہی تھی کیونکہ انہیں بھی کوئی اور حل نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی عالم اس سے بہت محبت کرتا ہے، اسے تکلیف بھی دے گا۔ عالم شاہ نے اسے اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹھا، واپس مڑ کر دروازہ لاک کیا۔ آیت روتی ہوئی تکیے میں منہ چھپا گئی، مگر عالم اسے اس کے حال پر چھوڑتا الماری سے بڑے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ وہ شاور لیتا شرٹ لیس باہر آیا۔ آیت کو ابھی تک روتا دیکھ وہ اس کی طرف بڑھا۔ عالم بیڈ پر اس کے پاس لیٹا اور ایک ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ آئی ایم سوری ایوری تھنگ مائی لو، مائی لو، اسے خود میں چھپاتا محبت سے چور لہجے میں بولا، لیکن آیت نے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی تو عالم شاہ نے مسکرا کر اپنی گرفت تانگ کی۔ اب سوری کا کیا فائدہ، اب تو آپ نے جو کرنا تھا کر لیا عالم شاہ، آپ نے مجھے برباد کر دیا عالم، میرے پاس کچھ نہیں چھوڑا آپ نے۔ وہ مزاحمت کرتی ہوئی بے بسی سے چیخی تو عالم شاہ نے اسے سختی سے جھگڑا۔ ہاں، میری آیت پر اتنا غصہ سوٹ نہیں کرتا یار، سے آج میرا لڑائی کر کے اپنی اسپیشل موومنٹ کو ضائع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو تم بھی یہ فضول کے گلے شکوے چھوڑو اور میرا ساتھ دو۔ عالم شاہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو آیت نے ناراضگی اور بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اگر آج بھی آپ نے میری بات نہیں مانی تو سچ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ آیت نے اسے اپنی دھمکی سے ڈرانا چاہا تو عالم شاہ نے کہہ کر لگایا، جانا بعد کی بات میں دیکھی جائے گی، فی الحال تم واقعی مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ عالم شاہ نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تو آیت نے برا سا منہ بنایا، دیکھیے میں کتنی اچھی ہوں، آپ کے
اتنا ڈانٹنے کے باوجود بھی آپ سے ناراضگی ختم کر چکی ہوں، لیکن ایک آپ ہیں جو کبھی میری کوئی بات نہیں مانتے۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، لیکن عالم شاہ نے بغیر کوئی جواب دیے اس پر جھک گیا۔ اس نے آیت کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لاک کیا۔ آیت نے رحم طلب نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن وہ عالم شاہ اب اس کی خوبصورتی میں بہکا ہوا عالم شاہ لگ رہا تھا۔ اس کے جذبے لوٹاتی نظروں سے گھبرا کر آیت نے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ عالم شاہ اس کی حرکت پر مسکرایا، پھر اس کی آنکھوں کو لبوں سے چوما۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بڑھنے لگا۔ آج جو اس کے لمس میں نرمی تھی، جسے محسوس کر کے آیت نے بھی اپنی بے ضرر سی مزاحمت ترک کرتے اسے اپنا آپ سونپ دیا۔ عالم شاہ نے اس کے نازک وجود کو خود میں سمیٹ لیا، آہستہ آہستہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ آخر جب صبح کے 5:30 بجے تو آیت نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ عالم نے پلیز بس کرنا، مجھے سونا بھی ہے پلیز۔ اس نے بیزارگی سے عالم شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ عالم بھی اسے رونے کی تیاری کرتے دیکھ اس پر رحم کھاتا ایک طرف لیٹ گیا اور اسے بھی اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آیت شرمائی لجائی سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ عالم نے اس کی پیشانی پر اپنی مہر ثبت کرتے دونوں پر کمبل ٹھیک کیا اور مطمئن ہوتا آنکھیں موند گیا۔ آخرکار اس نے اپنی محبت سے آیت کو ناراضگی بلا ہی دی تھی۔ صبح 10 بجے عالم کی آنکھ کھلی تو اس نے چاہت سے آیت کی طرف دیکھا، جو ایک ہاتھ چہرے کے نیچے رکھے اس کی طرف کروٹ لیے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ آیت میری جان اٹھو نیچے چلے، عالم شاہ نے اس کی گال تھپتھپاتے ہوئے کہا تو آیت نے کسمسا کر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سونے دینا تھوڑی دیر، مجھے ابھی بہت نیند آئی ہے۔ وہ التجائی لہجے میں بولی تو عالم شاہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے آفس جانے کے بعد اپنی نیندیں پوری کر لینا آیت، چلو شاباش ابھی اٹھو، دیجیے صاحب انتظار کر رہے ہوں گے نا میری زندگی، عالم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو آیت نے شرما کر اسے دیکھا۔ پہلے آپ باہر نکلیں گے کمرے سے، پھر ہی میں واش روم میں جا سکوں گی نا؟ وہ اپنی حالت کے پیش نظر بولی تو عالم شاہ نے مانی ہیزی سے اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اچھا ایک کس کرو پھر ہی جاؤں گا، وہ سنجیدہ ہوتا بولا تو آیت نے حیران کن نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی بلا، میں ہرگز ایسا کچھ نہیں کر رہی، وہ بکھلائے ہوئے بولی تو عالم شاہ نے اسے گرا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عالم نے پیچھے ہوتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ کون؟ عالم بیٹا میں ہوں، سمر شاہ نے کہا تو عالم نے آیت کو واش روم جانے کا کہہ کر اشارہ کیا اور خود شرٹ لیس ہی جا کر دروازہ کھولا۔ سمر شاہ اسے بغیر شرٹ کے دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ کر مسکرائی۔ آیت کہاں ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ ان کے سوالوں پر عالم نے ان کی طرف دیکھا۔ جی ماما وہ ٹھیک ہے بالکل، ابھی واش روم گئے ہیں شاہ والے نے، عالم شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا تو سمر شاہ اسے ناشتے پر آنے کا کہتے نیچے چلی گئی۔ وہ لوگ کب سے ان کا انتظار کر رہی تھی، ہر بی جان نے تانگ آ کر دوبارہ ملازمہ کو نے بلانے بھیجا ہی تھا کہ وہ دونوں نیچے اترتے دکھے۔ عالم شاہ کے پہلو میں شرمائی ہی آیت سر جھکا کر ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ وہ قریب آئی اور سب سے مل کر نالا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ عالم نے اس کا ہاتھ تھام کے اپنے ساتھ بٹھایا تو وہ شرم سے سر پڑتی نظریں زمین پر جما گئی۔ اس کا یوں شرمانا ہچکچانا سب پر صاف ظاہر کر رہا تھا کہ ان کے بیچ سب ٹھیک ہے۔ آیت نے بیٹھتے ساتھ ہی سب سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ سب نے خوش دلی سے اسے معاف کر دیا تھا اور ہلکی پھلکی باتیں کرتے ناشتہ کرنے لگے۔ صبح عالم کی آنکھ کھلی تو آیت اس کے پہلو میں نہیں تھی۔ عالم بھی اسے موجود نہ پا کر اٹھ بیٹھا، تبھی اس کی نظر واش روم کے کھلے دروازے پر پڑی۔ سامنے ہی آیت بیسن پر جھکی وامٹنگ کر رہی تھی۔ عالم شاہ اس کی حالت دیکھتا تیزی سے واش روم کی طرف گیا۔ ماہ بعد صبح عالم کی آنکھ کھلی تو آیت اس کے پہلو میں نہیں تھی۔ عالم بھی اسے موجود نہ پا کر بیٹھا، تبھی اس کی نظر واش روم کے کھلے دروازے پر پڑی۔ سامنے ہی آیت بیسن پر جھکی وامٹنگ کر رہی تھی۔ عالم شاہ اس کی حالت دیکھتا تیزی سے واش روم کی طرف گیا۔ آیت نے منہ تولیے سے پونچھا اور پیچھے مڑی ہی تھی کہ اسے زوردار چکر آیا، وہ چیخ مارتی ہوئی نیچے گرنے ہی لگی تھی کہ عالم شاہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھاما۔ کیا ہو گیا ہے میری جان، آرام سے؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ آیت اس کے سینے پر سر ٹکاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عالم میں صبح سے وامٹنگ کر رہی ہوں اور مجھے چکر بھی آ رہے ہیں، اس نے روتے ہوئے اسے اپنی حالت کے بارے میں بتایا۔ عالم شاہ اسے باہوں میں اٹھا کر صوفے پر لایا۔ چپ میری جان بس اٹھو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، عالم شاہ فکر مندی سے بولا مگر آیت نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے ڈاکٹر پاس نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات پر عالم نے افسوس سے اسے دیکھا، پھر نائلہ شاہ کو کال کر کے اس کی حالت کا بتاتے اوپر بلایا تو وہ سب جلدی سے ان کے روم میں داخل ہوئی۔ سمر شاہ اور نائلہ شاہ آیت کو روتا دیکھ اسے چپ کروانے لگے، تبھی عالم نے ڈرائیور کو کال ملائی، عامر جلدی سے قریبی ہسپتال سے کسی لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آؤ فوراً۔
نے فون ٹیبل پر رکھ کے آیت پر نظر ڈالی تو اس نے شکوہ کی نہ لہجوں سے عالم کو دیکھا۔ عالم نے اسے ایک گولی سے نوازا۔ ابھی آیت نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کا جی متلا تو وہ فوراً اٹھ کر دوبارہ واش روم میں بھاگی۔ پی جان کو اس کی حالت صاف سمجھ آ رہی تھی، لیکن ابھی خاموش ہی۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ ڈاکٹر کو لائے تو انہوں نے ان سب کو باہر جانے کا کہا، خود اس کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر باہر نکلی اور ان سب کو بے چینی سے کھڑے دیکھ مسکرائی۔ آپ سب کو مبارک ہو، آیت پریگننٹ ہے۔ میں نے کچھ دوائیاں لکھ دی ہیں، کچھ دن دیتے رہے، یوں انہیں پریگننسی میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ ڈاکٹر تو عالم کے ہاتھ میں پرچی پکڑاتی چلے گئی۔ پیچھے وہ سب آیت کے پاس آ گئے تو عالم بھی اپنے کمرے میں آئے، جہاں آیت اب بھی لائل پڑی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ آیت نے پریشانی سے سوال کیا تو عروش باغ کر اس کے گلے لگی، جبکہ عالم شاہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو آیت یار، تم مجھے اتنی جلدی پھپھو بنانے والی ہو، اس نے محبت سے کہا تو آیت کو حیرت سے ارچو لگا۔ نائلہ شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے پیٹھ سے سہلائی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ آیت نے ناسمجھی سے دوبارہ پوچھا تو اس دفعہ بی جان خوشی سے اسے مخاطب ہوئی۔ آیت میری بچی، اللہ کے کرم سے تم امید سے ہو۔ بی جان کی بات پر آیت کو ڈیڑھو شرم نے آن گرا۔ وہ دھیما سا مسکراتی ہوئی سر جھکا گئی، جبکہ چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا۔ عالم شاہ اس منظر پر ایک بار پھر سے دل ہار بیٹھا۔ باقی سب بھی اسے شرماتے دیکھ اسے پیار کرتے، دعائیں دیتے باہر نکلے تو آیت کا دل کیا ان سب کے ساتھ بھاگ نکلے، لیکن عالم شاہ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ جلدی سے خود کو کمبل میں چھپا گئے۔ عالم شاہ اس کی معصومانہ حرکت پر دل سے مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس سے کمبل کھینچ کر الگ کیا تو آیت آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ آنکھیں کھولو آیت، میں تمہاری آنکھوں میں وہ خوشی کے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت تم چھپا رہی ہو۔ وہ سنجیدہ سا بولا تو آیت نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، لیکن شرم کی وجہ سے آنکھیں جھکا گئی تو عالم نے جھک کر اس کی آنکھیں چومی، پھر اس کے دونوں رخساروں پر دانت گاڑے اور نرمی سے اس کے لب چھو کر پیچھے ہوا تو آیت شرما کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ کیا کر رہے ہیں عالم؟ آیت پر مشکل بولی تو عالم شاہ نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اب میری کچھ باتیں کان کھول کر سنو آئندہ تم نہ اچھلو کودو گی نہ ہی تیزی سے سیڑھیاں اترو گی، اپنا بہت خیال رکھو، کسی بھی وقت کا کھانا تو ہرگز اسکپ نہیں کرنا تم نے۔ نہیں تو مجھے تو تم جانتی ہو، عالم شاہ نے سختی سے اسے نصیحت کی تو آیت نے جلدی سے اس بات میں سہلا، لیکن آپ بھی پرامس کر آئندہ مجھے بلا وجہ سب کے سامنے نہیں ڈانٹیں گے۔ آیت نے تیزی سے اپنی شرط بتائی تو عالم شاہ بھی مسکرایا۔ میں بھی تمہیں بلا وجہ نہیں ڈانٹوں گا، لیکن اگر تم نے دوبارہ سے کوئی غلطی کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، عالم نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ اٹھایا، چلو کچھ دیر نیچے بیٹھ جاؤ سب کے ساتھ۔ عالم نے اسے سہارا دیا اور دونوں نیچے آئے۔ بی جان تو ملازمین سے مٹھائیاں بٹوانے کے متعلق بات کر رہی تھی، عروش شاید اپنے روم میں تھی، جبکہ سمر شاہ نائلہ شاہ سے صوفے پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں کو آتا دیکھ مسکرائی تو آیت بھی آرام سے چلتی ہوئی ان کے درمیان جا بیٹھی۔ اب طبیعت کیسے ہے میری بیٹی کی؟ سمر شاہ نے پیار سے اسے دیکھ کر کہا۔ آئی اب بہتر، اس کے بعد وامٹنگ بھی نہیں ہوئی، اس نے انہیں تسلی سے بتایا۔ تبھی سمر شاہ کچھ یاد آنے پر عالم کی جانب مڑی، جو دوسرے صوفے پر سیل کان سے لگا بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی کال ختم ہوتے سمر شاہ نے اسے مخاطب کیا، عالم بیٹا، زرار کچھ دنوں کے لیے حویلی آ رہا ہے، شائستہ کا دل ہے کہ وہ بھی اب بزنس سنبھالے، تو میں نے کہہ دیا اسے یہاں بھیج دو۔ عالم اسے کچھ دن اپنے ساتھ لے جائے گا آفس، تو وہ بھی بزنس سے واقف ہو جائے گا، اس لیے شام کو پہنچ رہا ہے۔ سمر شاہ نے اپنے بھانجے اور بہن کا ذکر کیا، جو ساہیوال قائم پذیر تھے۔ ماما کیا ضرورت تھی، آپ کو پتہ بھی ہے میری مصروفیت کا، اور زرار تو مجھے پہلے ہی نہیں پسند، عالم نے کوفت سے کہا تو سمر شاہ نے اسے گھورا۔ کیوں نہیں پسند وہ آپ کو؟ عالم بیٹا وہ آ رہا ہے نا، اب تو آپ بھی اس کا خیال رکھنا، بچہ پہلی دفعہ حویلی آ رہا ہے۔ سمر شاہ نے اسے سمجھایا تو عالم شاہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھا، جی بہتر میں ارحم سے کہہ دیتا ہوں وہ مردہ نہانے میں کمرہ سیٹ کروا دے۔ عالم کی بات پر سمر شاہ نے اسے روکا، عالم کیا ہو گیا آپ کو؟ زرار گھر کا بچہ ہوا کیوں رہنے لگا مردہ نہانے، اور ویسے بھی میں نے حویلی میں اس کا کمرہ سیٹ کروا دیا ہے۔ عالم کو اچانک غصہ آ گیا۔ وہ کیسے رہ سکتا ہے حویلی، آپ کے علاوہ وہ یہاں سب کے لیے غیر محرم ہے، تو بہتر ہے وہ مردہ نہانے میں ہی رہے۔ عالم سختی سے بولا تو بی جان اس کی طرف متوجہ ہوئی، کیسی باتیں کر رہے ہو تم عالم، کیا ہو گیا ہے جو بچہ کچھ دنوں کے لیے حویلی رہ لے، وہ کوئی غیر تو نہیں، اب میں تمہیں یہ بات کرتے نہ سنوں۔ بی جان نے اسے ٹوکا تو عالم کب سے خاموش بیٹھی آیت کو دیکھتا مزید برہم ہوا۔ چلیے جو دل میں آئے آپ لوگ وہی کریں، میری تو یہاں سننی کسی نے بھی نہیں، لیکن تم مجھ سے پردہ کرو گے؟
اگر اس نے تمہارا چہرہ ایک دفعہ بھی دیکھا نا تو اس کی آنکھیں نکالنے سے پہلے تمہارا چہرہ تان سے اکھاڑ دوں گا، تو خیال رکھنا۔ وہ آخر میں آیت پر چلائے تو آیت نے خوفزدہ نظر سے اسے دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے وعدہ کیا تھا وہ آیت کو بلا وجہ نہیں ڈانٹے گا، لیکن اس نے باہر آتے ہی اپنا وعدہ توڑ دیا تھا۔ جی میں خیال رکھوں گی، اس نے گھبرا کے جواب دیا اور پاس بیٹھے نائلہ شاہ کے کندھے میں چہرہ چھپایا، جبکہ آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی۔ عالم شاہ غصے سے اسے یوں ہی چھوڑتا باہر نکلا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی آئے نکال کی روکی ہوئی سسکی لی تو سمن شاہ نے دکھ سے اسے دیکھا، جس سے بے چارگی پر عالم شاہ نے اپنا غصہ نکالا تھا۔ آج کچھ نہیں ہوتا بیٹا، خود کو تھوڑا مضبوط کرو، شوہر تو بیویوں کو ڈانٹ دیا کرتے ہیں، لیکن اس طرح رویا تو نہیں جاتا نا میری جان، چلو اپنا نہیں تو اپنے وجود میں پلتی اس چھوٹی سی جان کا ہی سوچ لو۔ نائلہ شاہ نے اسے ساتھ لایا تو آیت نے دوبارہ سے سسکی لی۔ ماما وہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آیت تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، وہ روتی ہوئی بولی تو سمن شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آیت بس اب میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں، یہ کیا بات ہوئی بلا، یوں تم روتی رہی تو بچے پر اثر ہوگا، اور عالم کو آنے دو، میں اسے سے بات کرتی ہوں، میری بیٹی سے آرام سے بات کیا کرے۔ سمن شاہ نے اسے تسلی دی اور کچن میں اس کے لیے جوس لینے گئی۔ پیچھے نائلہ شاہ اور بی جان نے اسے سنبھالا۔ اسے عروش ابھی کچھ دیر پہلے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی، جبکہ اس کی ضد تھی اسے اپنے پرانے والے کمرے میں جانا ہے، لیکن نائلہ شاہ نے اسے ہلکا سا ڈانٹا تھا کہ تھوڑی سی بات پر اتنا تماشا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ بھی آنسو بہاتی کمرے میں آ گئی تھی۔ بے شک عالم شاہ نے اسے صرف ایک بات کہی تھی، لیکن وہ اس کا لہجہ سوچ کے دکھی ہو رہی تھی۔ آج اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، عالم نے یوں ہی اسے ڈانٹ دیا تھا۔ آیت کو لگا تھا اس نے آج اسے اتنی بڑی خوشی دی ہے تو اب وہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور وہ سنجیدہ سا چہرہ لیے اندر داخل ہوا۔ آیت کو اگنور کی وہ الماری کی طرف کیا، وہ اپنی کوئی فائل ڈھونڈنے لگا۔ آیت جسے لگا تھا وہ اسے منانے آیا ہے، اس کی حرکت پر بے آواز رونے لگی۔ عالم جانتا تھا اسے آیت سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بھی اس حال میں تو ہرگز نہیں۔ وہ یہی بات اسے آرام سے بھی سمجھا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا غصہ بھی تو کسی پر نکالنا تھا نا۔ مگر اب آیت کو پھر سے روتا دیکھ وہ فائل کو ترک کرتا اس کی جانب آیا، آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے سینے میں بینچا، تو آیت خاموش ہوتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم نے اس کی آنکھیں صاف کی۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا آیت، بس پتہ نہیں کیوں غصہ آیا تو تم پر نکال دیا۔ آئی ایم ریئلی سوری میری جان، عالم نے بوجھل لہجے میں کہا، تو آیت بھی اس کی فکر دیکھتی پچھلی بات بھول گئی۔ اچھا نا، اب آپ یوں بھی مت کہیں، لیکن آج مجھے بہت برا لگا عالم، آپ نے مجھے کیوں ڈانٹا؟ آیت کی بات پر عالم نے سنجیدگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ مجھے یوں ذرات کا جو رہنا مناسب نہیں لگ رہا، جو بھی ہو وہ تمہارے لیے غیر ہے تو تم اس کے سامنے ہرگز نہیں جاؤ گے، اگر جانا بھی پڑا تو چہرہ ڈھانپ کر جانا۔ میں نہیں چاہتا کوئی بھی میری بیوی کو دیکھے۔ ہے یہ بتاؤ میرا بیبی تنگ نہیں کر رہا میری معصوم سی جان کو؟ عالم شاہ نے پہلے اسے سنجیدگی سے سمجھا، لیکن پھر شرارت سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آخری بات کی تو آیت شرما دی۔ صرف آپ کا نہیں، یہ میرا بھی تو بیبی ہے نا؟ آیت نے ناراضگی سے منہ پھیلا کر کہا، تو عالم شاہ کو اس پر شدت سے پیار آیا۔ ہے تو تمہارا بھی، لیکن اسے لانے میں محنت تو ساری میں نے کی ہے۔ آیت عالم شاہ، تم نے تو بس رونے میں ہی ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ عالم اس کی گال پر لب رکھتا بولا، تو آیت شرما کر تکیے میں منہ چھپا گئی۔ عالم بھی لیمپ بند کرتا اس کے پاس لیٹا، پاؤں سے کمبل کھینچ کے دونوں پر ٹھیک کیا اور آیت کو اپنی باہوں میں لیا۔ ویسے تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ جب بھی غصے سے دیکھو رونا شروع کر دیتی ہو، عالم نے پیار سے پوچھا۔ مجھے آپ کا غصہ دیکھا نہیں جاتا، مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے بہت، اب غصے میں سب بھول جاتے ہیں، مجھے اتنا زیادہ ڈانٹتے بھی ہیں۔ آیت نے شکوہ کیا تو عالم اسے مزید خود میں بینچ گیا۔ میں صرف تمہارے فائدے کے لیے ڈانٹتا ہوں آیت، لیکن اب کوشش کروں گا نہ ڈانٹو۔ چلو اب خاموش ہو جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ عالم نے کہتے ساتھ اس کے لب اپنے لبوں میں لیے، وہ اپنے ہاتھ اس کی کمر پہ لے جا کر اس کی کرتی کی زپ کھولی۔ آیت نے اس کے ہاتھ پکڑنا چاہے، لیکن وہ اب اس کی شرٹ نیچے کھسکاتا اس کے ملائم جسم پر اپنی شدتیں دکھانے لگا۔ آیت کو تکلیف ہوئی تو اس نے آنکھیں میچ لیں، پھر عالم شاہ اپنے کام میں مصروف رہا، جبکہ آیت سسکیاں بھرتی مزاحمت کرتی رہی، کیونکہ آج بھی عالم شاہ کی قربت میں نرمی کی جگہ شدت تھی۔ آج شام کے 7 بجے عالم نے آیت کو خود سے الگ کیا تو آیت ناراضگی دکھاتی چہرہ پھیر گئی۔ عالم آنکھیں موند کر تو آیت بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جب عالم کو اس کی گہری سانسیں محسوس ہوئی تو آنکھیں کھولی اور آیت کو سیدھا کر کے لٹایا، تبھی اس کا خون بجنے لگا تو اس نے
اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ ارحم تھا جو اسے زرار کے پہنچانے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس نے بات کر کے سال ایک طرف رکھا اور عائد کے کپڑے اٹھا کے اسے پہنائے۔ جب اس کا حلیہ ٹھیک کر لیا تو اس کا ماتھا چومتا شاور لیتا باہر کی طرف بڑھا۔ وہ لاؤنج میں آیا تو سب زرار سے مل چکے تھے۔ وہ بھی آگے بڑھ کر اس کے گلے ملا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے۔ زرار نے اسے عائد کے پریگننٹ ہونے کی مبارکباد دی۔ زرار آج تک عائد سے نہیں ملا تھا کیونکہ پہلے ہمیشہ سمن شاہ اپنے بچوں کے ساتھ خود ہی ان کے ہاں جاتی تھی، کبھی وہ یہاں نہیں آئے تھے۔ اپنی وائف سے نہیں ملواؤ گے مجھے؟ وہ مسکرا کر بولا تو عالم شاہ کو غصہ آیا۔ نہیں، میں اسے مردوں سے نہیں ملوایا کرتا، ویسے بھی تم یہاں کام سے آئے ہو نا کہ کسی سے ملنے، تو بہتر ہوگا کل سے میرے ساتھ آفس چلو اور سب کچھ سمجھ کر اپنے بزنس کو سنبھالو۔ عالم سختی سے بولا تو سمر شاہ نے اسے گھورا، جبکہ زرار اس کے لہجے پر خاموش رہا۔ سمر شاہ نے اسے آرام کرنے اس کے کمرے میں بھیجا اور عالم بھی کسی کام سے باہر نکل گیا۔ شام کا وقت تھا۔ عروش اپنے کسی کام میں مصروف تھے جبکہ عالم شاہ بھی ابھی تک آفس سے نہیں لوٹا تھا۔ وہ لان میں ننگے پاؤں واک کر رہے تھے کہ تبھی سامنے گیٹ سے زرار لان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ عائد نے فوراً اپنا چہرہ دوپٹے کے پلو سے ڈھکا اور اسے روح پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ زرار کمینگی سے مسکراتا اس کی طرف آیا۔ اف یار بابی، اتنا بھی کیا شرمانا، ذرا ادھر تو دیکھیے، میں بھی تو دیکھوں عالم شاہ نے کون سا خزانہ لوٹا ہے۔ وہ بدتمیزی سے بولا تو عائد پیچھے مڑی اور اندر کی طرف بھاگنے لگی تھی کہ زرار نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو عائد خوف سے پھڑ پھڑانے لگی۔ ارے یار، اتنی کیا جلدی ہے، دیدار تو کراتی جاؤ۔ وہ حباثت سے اسے دیکھتا بولا، پھر اچانک اس کا دوپٹہ کھینچ کر اسے الگ کیا تو عائد کا دل کیا زمین پر وہ اس میں سما جائے۔ زرار بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، پلیز میرا دوپٹہ واپس کریں۔ وہ ہمت کرتی بولی جبکہ زرار تو اس کے خوبصورت چہرے اور سراپے میں کھو چکا تھا۔ آج سمجھ آیا تھا خالہ جان امی کو کیوں کہہ رہی تھی عالم کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہتا اس کا بازو چھوڑ کے کمر میں ہاتھ ڈالنے ہی لگا تھا کہ اندر سے عروش عائد کو پکارتی باہر آئی۔ وہ جلدی سے اس سے دور ہوا اور دوپٹہ اس کی طرف اچھالا تو عائد نے دوپٹہ لے کر خود پر اوڑھا اور عروش کی طرف بڑی جو پورچ کی سیڑھی اتر کر لان میں آ رہی تھی۔ عائد نے اپنی آنکھیں صاف کی اپنی کپکپاہٹ پر قابو پایا۔ اوفائے، تم یہاں تھی اور میں تمہیں ساری حویلی میں ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ پکڑو اب ماما کا فون، لالا کب سے کال کر ہے، تم سے کوئی پرسنل بات کرنی ہے شاید۔ عروش نے آخری بات اسے چھیڑتے ہوئے کہی۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ عائد بھی فون تھامتے اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ لاؤنج سے گزر کر سیڑھیاں چڑھ ہی رہی تھی کہ لاؤنج میں بیٹھی نالا شاہ نے اسے واپس بلایا۔ عائد آ کر ان کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ یہ کیا ہے تم کم از کم اپنی حالت کا ہی سوچ لو۔ کتنی دفعہ کہا کہ لڑکیاں اس حالت میں نہیں بھاگتی، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی نا ہماری۔ وہ سختی سے بولی تو عائد آنسو پہنچتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری ماما، میں آئندہ خیال رکھوں گی، عائد کہہ کے اپنے روم میں آئی۔ اس نے ابھی فون کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اسکرین پر نظر پڑتے اس کی جان نکلی۔ وہاں 6 منٹ اور کچھ سیکنڈ ہو چکے تھے کال کو اٹینڈ کیے۔ اسے تو لگا تھا کہ عروش نے کہا ہے خود ہی کال کر لو، مگر کال تو آلریڈی چل رہی تھی۔ عائد نے لبوں پر زبان پھیرتے موبائل کان سے لگایا۔ وہ ہمت کرتی بولی جبکہ زرار تو اس کے خوبصورت چہرے اور سراپے میں کھو چکا تھا۔ آج سمجھ آیا تھا خالہ جان امی کو کیوں کہہ رہی تھی عالم کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہتا اس کا بازو چھوڑ کے کمر میں ہاتھ ڈالنے ہی لگا تھا کہ اندر سے عروش عائد کو پکارتی باہر آئی۔ وہ جلدی سے اس سے دور ہوا اور دوپٹہ اس کی طرف اچھالا تو عائد نے دوپٹہ لے کر خود پر اوڑھا اور عروش کی طرف بڑی جو پورچ کی سیڑھی اتر کر لان میں آ رہی تھی۔ عائد نے اپنی آنکھیں صاف کی اپنی کپکپاہٹ پر قابو پایا۔ اوفائے، تم یہاں تھی اور میں تمہیں ساری حویلی میں ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ پکڑو اب ماما کا فون، لالا کب سے کال کر ہے، تم سے کوئی پرسنل بات کرنی ہے شاید۔ عروش نے آخری بات اسے چھیڑتے ہوئے کہی۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ عائد بھی فون تھامتے اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ لاؤنج سے گزر کر سیڑھیاں چڑھ ہی رہی تھی کہ لاؤنج میں بیٹھی نالا شاہ نے اسے واپس بلایا۔ عائد آ کر ان کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ یہ کیا ہے تم کم از کم اپنی حالت کا ہی سوچ لو۔ کتنی دفعہ کہا کہ لڑکیاں اس حالت میں نہیں بھاگتی، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی نا ہماری۔ وہ سختی سے بولی تو عائد آنسو پہنچتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری ماما، میں آئندہ خیال رکھوں گی، عائد کہہ کے اپنے روم میں آئی۔ اس نے ابھی فون کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اسکرین پر نظر پڑتے اس کی جان نکلی۔ وہاں 6 منٹ اور کچھ سیکنڈ ہو چکے تھے کال کو اٹینڈ کیے۔ اسے تو لگا تھا کہ عروش نے کہا ہے خود ہی کال کر لو، مگر کال تو آلریڈی چل رہی تھی۔ عائد نے لبوں پر زبان پھیرتے موبائل کان سے لگایا۔